بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ذکی بھائی آپ کی اسپائک سے تیز تو میں چل لیتی۔ جب راستے میں آنے والے 10ویں بریکر کے سامنے بھی ذکی بھائی کی موٹر سائیکل روایت نہ توڑتے ہوئے رک گئی، ذرا دل کے پھپولے پھوڑنا ہی پڑا۔ اب اتنے بریکر آ رہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ بنا برا منائے ذکی بھائی نے ایک بار پھر کک ماری۔ وہ کہہ نہیں سکی، ان بریکرز کا ایسا صحیح استعمال اس نے ان سے زیادہ کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ دور سے دیکھتے ذکی بھائی اپنی بائک کی رفتار آہستہ کرتے جاتے، اتنی کہ بریکر تک آتے آتے موٹر سائیکل کا دم نکل جاتا۔ وہ تو اس لمحے کو کوستے نہیں تھک رہی تھی جب ذکی بھائی کے ساتھ جانے پر تیار ہوگی، جو رستہ موبی کے طفیل 15-20 منٹ میں کرتا وہ اب ذکی بھائی کی مہربانی سے گھنٹہ ہوا طے ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اوئے ہوئے، ذکی بھائی کچھ زیادہ ہی رول اصول و ضوابط پابند۔ ذکی بھائی تھوڑا تیز چلائے نا، 9 بج چکے تھے، یعنی پہلا پیریڈ شروع ہو چکا ہوگا۔ اس کی ہوائیاں اڑاتی شکل نظر آئی تو شاید ذکی بھائی موٹر سائیکل میں تھوڑی جان ڈال لیتے، مگر ابھی تو ایسے محوے سفر تھے جیسے ہم سفر وہ نہیں ان کی کوئی محبوبہ ہو جس کی سنگت میں سفر لمبا کیے جا رہے ہو۔ اب اور کتنی تیز چلاؤں؟ موبی کی طرح راکٹ بنا کر اڑاتا تو ٹھیک تھا، ایسے چلاتا جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہو۔ دوہری مصیبت، اب ذکی بھائی کے بھاشن بھی شروع ہو گئے تھے جو موٹر سائیکل کی کم رفتاری کے باعث بآسانی اس تک پہنچ رہے تھے۔ آپ کی طرح بھی کوئی نہ چلائے، چہل قدمی کرا رہے ہیں موٹر بائک کو۔ وہ رونے کو آگئی۔ ایک تو تمہارا کالج شہر کے آخری کونے میں، چلو جی یہ بھی اس کا قصور، آج سے پہلے آخری کونا اسے اتنا نہیں کھٹکتا تھا جتنا آج تاؤ دلا رہا تھا۔ لا تمہیں مشورہ کس نے دیا کہ ایم اے ایجوکیشن میں داخلہ لینے کا، اور سبجیکٹ ختم ہو گئے تھے کیا؟ یہ اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اب کی بار ذکی بھائی نے اس کی دکھتی رگ پکڑ لی۔ یہ غم جس کا پہلے سیمیسٹر دے چکنے کے بعد بھی تازہ تھا۔ بی اے پاس کرنے کے بعد 1 سال تک وہ خوش باش پرسکون و مطمئن کے اتنا بہت ہے، تعلیم یافتہ ہونے کے لیے مزید پڑھائی کی ضرورت نہیں، جب طیبہ نے زبردستی اس کا ایڈمیشن ایم اے ایجوکیشن میں کرا دیا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اسے ایجوکیشن تو کیا کسی بھی مضمون میں ایم اے نہیں کرنا، وہ قناعت پسند ہے، اونچی ڈگری کی ہوس نہیں پال رکھی۔ مگر طیبہ 1 سال سے فارغ دیکھ کر نہ جانے کیسے خاموش تھے، اس کے موٹے موٹے آنسوؤں سے بنا پروسیجر داخلہ کروا کر دم دیا۔ ہٹلر نہ ہو تو۔ ایم اے ایجوکیشن کی کلاسز اس کے چھوٹے سے شہر میں پہلی مرتبہ شروع ہو رہی تھی۔ یہ پہلا بیچ تھا ایم اے ایجوکیشن کا اس شہر میں، سو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ یہاں مخلوط کلاسز تھی، آس پاس کی تحصیلوں اور قصبوں کے بھی لڑکے لڑکیاں یوں ایم اے ایجوکیشن میں چھپٹے جیسے کہ کوئی بزنس کی ڈگری ہو۔ بور مضمون ایم اے کلاسز کو پڑھانے کو ترستے پروفیسرز کے خشک اور طویل لیکچرز، اور شاید پہلی مرتبہ مخلوط تعلیم کا مزہ چکھتے یہ نکمے حلیے کے پینڈو لڑکے۔ وہ سب سیمیسٹر میں ہی اوب گئی، پہلے سیمیسٹر میں ہی اوب گئی۔ شکر تھا کہ راشدہ، نصرت اور رکشی کا گروپ مل گیا، ورنہ یہ طیبہ کے حکم پر بلڈوزر پھیرتی چھوڑ چکی ہوتی۔ ہوئے ہوئے، دکھ تے واقعی بڑے اس کوئی دی زندگی۔ پورے 9:20 پر ذکی بھائی نے اسے کالج گیٹ پر اتارا۔ وہ برق رفتاری سے بیگ فائل سنبھالتی خود بھی اٹھتی، اب آیا کو بھی اڑاتی، بی ایڈ سیکشن عبور کر کے اپنے سیکشن میں داخل ہوئی۔ دائیں ہاتھ پہ پہلے کمرے میں اس کی کلاس تھی، پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ آج دوسرے سیمیسٹر کی کلاسز تھی جنہیں شروع بے ہفتہ ہو چکا تھا، مگر وہ آج آئی تھی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ دروازے پر آئی اور سامنے روسٹرم کے قریب پرنسپل کے ہمراہ کھڑی دوسری ہستی کو دیکھتے حقیقتاً اچھل پڑی۔ میں آئی کم ان سر؟ پرنسپل نے تو اسے دیکھا ہی تھا۔ ساری کلاس سمیت اس نئی ہستی کی نظریں بھی اس پر اٹھ گئی۔ آدھے نقاب میں ہونے کے باوجود محض اپنی آنکھوں سے وہ پہچان لی کہ رول نمبر 10 ہے۔ آ جائیے، پرنسپل کی اجازت پر دھڑکتے دل اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ سب سے آخری رو میں بیٹھے اپنے گروپ کی طرف بڑھنے لگی۔ رول نمبر 10 آ گئی؟ چلو جی، نفری پوری ہوگی۔ دبی دبی آوازیں تب تک گونجتی رہی جب تک وہ بیٹھ نہیں گئی۔ پرنسپل روانہ ہو گئے تھے۔ اتنے دن بعد کیوں آئی؟ نصرت نے سرگوشی کی۔ گھر میں انڈے دے رہی تھی کیا؟ راشدہ سے کچھ ایسا نہ سوا سننے کی امید کی جا سکتی تھی، بس جواب دینے کے بجائے وہ گردن گھما کر دیکھنے لگی، آنکھوں کی الجھن واضح تھی۔ یہ بے طرح الجھن کا شکار یوں پوچھنے لگی کہ نصرت شروع ہو گئی۔ نئے سر ہیں، کمپیوٹر پڑھائیں گے، آج ہی آئیں؟ پروفیسر وغیرہ کچھ نہیں؟ پرنسپل نے کہیں سے برآمد کیا ہمیں اور ایم ایڈ کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ یہاں کمپیوٹر کے کوئی سر نہیں۔ آپ؟ دفتن بھاری آواز گونجی، نصرت کی بولتی بند ہوگی۔ حوریہ نے سبز آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ بول نصرت رہی تھی، وہ بندہ گھور ہی سے رہا تھا۔ کھڑی ہو جائیں، نہایت سنجیدگی سے کہا گیا، ورنہ چار کھڑی ہوگی۔ ایک تو آپ آئیں اتنی لیٹ، اوپر سے بول کر کلاس کا ڈسپلن بھی خراب کر رہی ہیں۔ یوں کھڑا کر کے کسی پروفیسر نے کلاس نہیں لی تھی، جواب میں اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ بیٹھ جائیے، مگر پلیز چپ کر کے۔ شاید اسے ترس آ گیا تھا، جب بھی مزید کچھ سنانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، وہ خاصے خراب موڈ کے ساتھ دھپ سے بیٹھ گئی۔ بہتر یہ کہ آج کے دن صرف انٹروڈکشن ہو جائے، اگرچہ میں لیکچر تیار کر کے آیا ہوں۔ اس کہنے کے ساتھ مسکرا کر اس نے اپنے سامنے کی جیب تھپ تھپائی جس میں یقیناً لکھا ہوا لیکچر موجود ہوگا۔ لیکن چونکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے نیا اور آپ لوگ بھی میرے لیے، تو تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ ضرور ضرور سر، پہلے آپ بسم اللہ کریں۔ کرم حسین کے سامنے کے دانت کچھ زیادہ چھپ دکھا رہے تھے، گویا یہ نوجوان بلکہ ان لڑکوں کا ہم عمر سر سب کو پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں بسم اللہ کرتا ہوں، میں عمر جہانگیر ہوں۔ کہتے ہوئے وہ سرسری سے سبز چیل سی آنکھوں کی جانب بھی متوجہ ہوا۔ حوریہ کو محسوس ہوا اس کی آنکھیں شریر ہو رہی ہیں۔
میں نے بھی ایم ایس سی کمپلیٹ کیا اور اسی شہر میں نے اپنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھول رکھا ہے. پرنسپل صاحب میرے فادر کے جاننے والے، ان کے کہنے پر میں آپ کو یہاں پڑھانے آیا ہوں. تھا تو بالکل ہی عام سا تعارف، مگر حوریہ نے محسوس کیا لڑکیوں نے یوں دم سادے ہوئے تھے جیسے سانس بھی لیں گی تو ایک آدھ لفظ مس ہو جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی باری آئی. لڑکیوں نے ایسے شرما شرما کر نام اور خالی نورمبل بتائے جیسے عمر جہانگیر نے مستقبل کا دلہا بننا ہو ان کا. عمر کے پیریڈ کے بعد بھی لڑکے لڑکیوں کے موڈ خوشگوار رہے. نہ تو طویل لیکچرز نے بور کیا، نہ میڈم ذکیہ کی ڈانٹ بری لگی. چھٹی ٹائم حوریہ نے دیکھا لڑکیوں کے گول پرنسپل آفس اور اسٹاف روم کے باہر جمع ہوئے تھے، مگر عمر جا چکا تھا. اوئے ہوئے مینتے تھے معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. تائی جان کی طرف میلہ لگا ہوا تھا، اس کی ساری بیٹیاں آئی ہوئی تھیں ان کی. اسے شک ہوا جیسے مبارکباد دینے آئی ہوں. ایسے ہی تھی بھائی چھوٹا بڑا جو تیر مارتا بیاہی بہنیں مبارکباد ماں طائف کے دینے آیا پہنچتی. اور آج جیسے چاند فتح کر آیا ہو. سب یوں خوش ہوئی بیٹھی تھی. وہ ان کے بیچ سے گزرتی سوچ گئی، اے ہور ہم بھی پڑے راہوں میں. اسے اپنے پیچھے مینا بازی کی گنگناہٹ شکوے میں چھپی سنائی دی. پتہ ہے ابھی آ کر ملتی ہوں، پہلے مجھے دو ہاتھ کرنے. اس کا رخ جس طرف تھا سبا خوبی سمجھ کے کسے دو ہاتھ کرنے جا رہی ہے. نہ دروازہ بچانے کی زحمت کی، نہ اجازت طلب کرنے کا سلیقہ دکھایا. دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر تھی، اور وہ جو 8 بہنوں سے نبرت آزما ہونے کے بعد تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے آتے اس بد تہذیبی پر آپے سے باہر ضرور ہوتا اگر مقابل وہ نہیں کوئی اور ہوتی. زہ نصیب سبز چھیلوں سے پھنکار تھے قہر کو نظر انداز کیے. وہ دل فریبی سے مسکرایا. اوئے ہوئے تم کالج کیوں آئے تھے؟ بس نہیں چل رہا تھا اس کا مسکراتا چہرہ نوچ ڈالے. پڑھانے. عمر جہانگیر کا اطمینان قابل دید تھا. میں کی کیا سی اثار صاحبہ کشتے چڑھ کر ہے. تم اتنے اہل تم کب سے ہو گئے؟ جب سے پیدا ہوا. تم میری جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ عمر کو ہنسی آ گئی. اتنا فالتو نہیں ہو تو پڑھانے کے لیے آ گئے. تم جیلس ہو رہی ہو؟ عمر کو مزہ آتا تھا اسے چھیڑنے میں. مائی فٹ. اور آج کے بعد کبھی میری کلاس میں میری بےزتی کی تو انجام بہت برا ہوگا. روز لیٹ آئی تو ضرور سناؤں گا. میں روز لیٹ نہیں ہوتی، آج بھی اس لیے بھی کہ وہ بھی جاگ نہیں رہا تھا. ذکی بھائی آئے بیٹھے تھے، مجھے مجبوراً ان کے ساتھ آنا پڑا جنہوں نے مجھ سے پرانی دشمنی نبھائی. ناچاری سے وضاحت دینی پڑی. اوئے ہوئے دشمنی تو واقعی پرانی نبھائی گئی. میں بھی تو تھا، میرے پاس آتا تھی، میں وہیں تو جا رہا تھا. تمہارا احسان لیتی ہے میری جوتی. حوریہ نے باقاعدہ جوتی پٹکی جیسے جوتی تلے عمر جہانگیر کو مسئلہ. عمر کی مسکراہٹ چلتی پر تیل ثابت ہوئی. اور یاد رکھو. عین اس کے سامنے جا کر باقاعدہ انگلی ہلا ہلا کر گرائی. اگر کسی کو بھی بتایا کہ تم میرے کون ہو تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے. کزن ہو، شوہر نہیں کہ میرے بتانے پر سارا کالج تمہیں چھیڑنے لگے اور شرم کے بارے تم کالج نہ جا سکو. شٹ اپ. اس سے زیادہ نہیں. وہ گرجی تھی. مجھے تمہارے کزن ہونے پر کوئی فخر نہیں کہ میں اس کے اشتہار لگاتی پھروں. اس بار عمر نے محض مسکرا کر اسے دیکھنے پر اکتفا کیا. وہ جو اپنی بات کے بعد اس کے جواب کی منتظر تھی، یوں دیکھنے سے خاصی چسپس ہوتی. واپسی کے لیے پلٹی. بس اتنا؟ عمر نے پیچھے سے کہا. کوئی دفعہ، کوئی سزا، کچھ بھی نہیں. وہ پھر اس کی طرف مڑی. کسی ایک کو بھی پتہ چلا کہ تم میرے کزن ہو تو پھر دیکھنا دفعہ بھی لگے گی اور سزا بھی ہوگی. ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولنے کے بعد آخر میں اسٹار پلس کی ہیروئن کی طرح سے گھورا اور چھٹکے سے مڑ کر چلی گئی. عمر خواہ مخواہ ہنستا چلا گیا. اوہ. بیڈ پر چت لیٹ کر وہ اس کی تیکھی اداؤں کو یاد کر کے لطف لیتا رہا. مائی ڈیئر کزن. ادھر باہر وہ ہال کمرے میں موجود عمر کی 8 بیاہی اور ایک کواری بہن کے نرگے میں تھی. عمر کے خلاف کھاتا بند ہو گیا؟ بڑی آپا پیار سے پوچھ رہی تھی. فی الحال. وہ لاپرواہ سی بولتی زویا کے ساتھ صوفے میں دھنس گئی. اور بھائی صاحب ایک دن کالج کیا پڑھایا، آپ مبارکباد دینے دوڑی چلی آئیں. اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا. لو یہ کوئی بات ہے مبارک دینے کی؟ ربیہ بھی مصنوعی خفا ہوئی. اس سے بھی گئی گزری باتوں پر آپ آتی ہے. یہ تو محبت ہے ہماری. چھوٹی آپا مسکرائی. بائی دا وے تم کو کیوں لگ رہی ہے؟ زویا نے ابرو چڑھا کر دیکھا. مجھ کو کیوں لگے گی؟ میں تو بتا رہی ہوں. تمہیں عمر بھائی کے بچپن کا کیسے پتا؟ زویا بھائی کے معاملے میں بہت حساس تھی، ابھی بھی فارم میں آ گئی. میرے موکلوں نے بتایا. اچھا اپنے موکلوں سے پوچھو ہماری آج کی آمد کیا کہتی ہے. سائمہ باجی بڑی پوری سٹار مسکراہٹ سے جا کر بولی. کیا؟ کیوں؟ مطلب کوئی خاص درشن ہے؟ اس نے الجھ کر 8 تائزاد بہنوں کو گھورا. سب کی سب شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی. زویا البتہ بے نیاز بنی بیٹھی تھی. مشن نہیں میٹنگ. مشن سٹارٹ ہوگا میٹنگ کے بعد. میں نے آپ ہی کا لہجہ زمانی تھا. وہ کچھ دیر ہونٹ لٹکائے ایک ایک کو دیکھتی رہی، پھر سب کے تاثرات کچھ بول رہے تھے کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اچھا. تنگ آ کر جمائی دیتی ہوئی کھڑی ہوگی. ابھی میں تھکی ہوئی، کالج سے آتے یہاں آ گئی، کھانا بھی نہیں کھایا. کھانا نہیں کھانا؟ بہت کچھ مزے کا پکا ہے، نہ کھایا تو پچھتاؤ گی. کچن کی طرف جاتی زویا کی پیشکش کتی رد کر دینے والی نہیں تھی. وہ پھر سے بیٹھ گئی. عمر کی دونوں بڑی آپاؤں سے اس کی خوب بنتی تھی. ایک اپنی ساس تو دوسری اپنی بہو کے جو قصے سناتی وہ بڑی دلچسپی سے نہ صرف سنتی بلکہ اپنے مشورے بھی دیتی تھی. اوہ ہوئے. وسیع اور ریز رقبے کو گھیرے چار دیواری کی صرف ایک نہیں تینوں پورشنز تھے، جس میں عمر جہانگیر کی اہمیت ایسی تھی جیسے سلطنت برطانیہ میں شہزادہ ولیم کی. وہ طیبہ کا اکلوتا چشمہ چراغ تھا. 8 بہنوں کے بعد انتہائی منتوں مرادوں دعاؤں کے بعد ان کی آنگن کی بہار میں کیا کھلا. سب کی توجہ محبت کا حقدار بلا شرکت کیرے بن گیا. اس کے بعد زویا کا نمبر تھا. یوں 9 بہنوں کے بھائی کو جو اہمیت محبت ملنی چاہیے وہ اسے آج تک مل رہی تھی، اور اسی بات کا حور عالمگیر کو گلا غصہ تھا. اوئے ہوئے. نو پڑھنا.
شعور کی منزل کو پہنچنے سے بھی پہلے بہت پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا جو عمر کی حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں، حتیٰ کہ ان دونوں بہنوں یعنی مونا اور حوریہ کے بعد پیدا ہونے والے مہرب عرف موبی کی بھی نہیں۔ اگر دستگیر چچا کے بیچارے تینوں بیٹے نہ تو 3 میں تھے نہ 13 میں، یاسمین چچی کو یہی تو غصہ تھا۔ انہیں وہ عزت و مرتبہ اس گھر میں دیا ہی نہ گیا جو تینوں بیٹوں کی ماں ہونے کے وجہ سے انہیں ملنا چاہیے تھا۔ سونے پر سہاگا اس سے دگنی عزت و مرتبہ ایک صرف عمر جہانگیر کو پیدا کر کے تائی اماں کے حصے میں آیا تو یاسمین چچی نے اندر کی بھڑاس الگ ہو کر نکالی۔ دادی جان کے لاکھ ہائے ہائے اور دادا جان کی ہوں کے باوجود وہ دستگیر چچا کو لے کر الگ گھر جا بسی، اور ایسا دلیرانہ کام صرف وہی کر سکتی تھی کیونکہ وہ دستگیر چچا کی خالصتاً اپنی پسند کا نتیجہ تھی، اور امی اور تائی امی سے زیادہ پڑھی لکھی ماڈ اور صاف کو بقول دادی کی زبان دراز اور بد لحاظ بھی تھی۔ اوئے ہوئے، دادی نے بوتیا پتہ نا خصوصیات۔ یاسمین چچی کو شدید اعتراض تھا تائی کے مقابلے میں انہیں یا حوریہ کی امی یعنی عشرت کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی جاتی۔ بالکل یہی اعتراض حوریہ کو تھا، مگر نگار خانے میں طوطی والا کردار اس کا تھا۔ وہ یاسمین چچی کی طرح اس گھر سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ اسے بھی شکوہ تھا تائی اور ان کے بچوں کو غیر ضروری اہمیت ملنے کا۔ اس کا حل تو فی الحال کوئی نہیں تھا۔ بول کر عمر جہانگیر کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے کر اپنا غم ہلکا کرتی رہتی۔ اسے عمر کے کسی ویلن کی طرح لگتا جو موبی اور دستگیر چچا کے بیٹوں کا حق اور ان کے حصے کی محبت مار رہا تھا۔ اس کے برعکس خود موبی عمر کا چیلا تھا۔ یہی نہیں، امی ابو اور مونا بھی عمر پر فدا تھے۔ پھر کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا نا عمر دے وچ۔ اوئے سر عمر آگے، کسی نے اطلاع دی اور گلاس میں ہلچل مچ گئی۔ حوریہ نے دیکھا بغیر نقاب کی لڑکیاں تو میک اپ کا ٹھکا چھپا استعمال کر کے آنے لگی تھی۔ آدھی نقاب پوشوں کے بھی نین کٹارا بننا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی بھی کچھ نے منہ پر نزاکت سے ہاتھ اور ٹیشو پھیر کر نادیدہ گرد چھاڑی، تو کچھ نے عبایا اور چادریں درست کرنا شروع کر دی۔ حوریہ کے لیے مقام حیرت ثابت ہوا اس کی سہیلی راشدہ بھی نقصک سے تیار ہونے لگی تھی، اور تو اور اس کے گروپ کی رکشی کے بھی گال تمتمانے لگے۔ اوئے ہوئے، پوری کلاس ہی پاگل ہوگی سر دے پیچھے۔ ویسے کوئی ینگ ٹیچر دے پیچھے ادھا ہی پاگل ہوندے۔ سب کی سب پاگل ہو گئے۔ حوریہ کا دل برا ہونے لگا۔ بات سنو، میری آئی بروز ٹھیک بنی ہوئی ہیں؟ نصرت نے اس کا کندھا ہلا کر اپنی طرف موڑا۔ تم بھی؟ حوریہ کو غش آ گیا۔ اپنے گروپ میں ایک وہ اور ایک نصرت نقاب کرتی تھی، رکشی اور راشدہ صرف بڑی چادر لے کر آتی تھی۔ اس کی طرح نصرت بھی سادہ اور فیشن کے معاملے میں کم علم سی تھی، اور آج اس کو بھی فکر ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک لگ رہی ہیں، بالکل سعدیہ مام جیسی۔ اس نے جل کر کہا اور سامنے متوجہ ہوئی جہاں عمر جہانگیر تشریف لا چکے تھے۔ آج اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا، کرتے پر ہاتھ کی کڑھائی مینا باجی نے خود کی تھی۔ وقت کی بات ہے، بچپن میں ایسے کپڑے پہننے پر وہ زمین آسمان ایک کر دیا کرتا تھا اور اب فرمائش کر کے بنواتا تھا۔ تم اپنی بھوؤں کا جنگل بھی کاٹ آتی، بالکل سلطان رہی مرحوم جیسی لگ رہی ہیں۔ لگنے دو، میں نے کس کو دکھانا ہے؟ راشدہ کے کہنے پر اس نے بے طرح برا مان کر جواب دیا۔ ہم نے تو دیکھنی ہے، شک سا ہونے لگتا ہے۔ حوریہ کے بجائے نقاب میں کرم حسین نہ ہو۔ اوئے ہوئے، راشدہ نے کچھ یوں خوف کھا کے کہا کہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس لمحے عمر نے اسے دیکھا۔ آپ رول نمبر 10؟ ساری کلاس نے گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اوئے ہوئے، حوریہ کا بس نہیں چلا، جا کر 3 کرارے سے تھپڑ تو عمر کو ضروری چڑھ گئی۔ سر میں نہیں بول رہی تھی، وہ منمنائی۔ آپ یہاں آ کر بیٹھے، عمر نے سختی سے حکم دیتے ہوئے اپنے عین سامنے بیٹھی رول نمبر 7 کی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ سر اب نہیں بولیں گے، راشدہ نے اس کے برعکس کھاتے اعتماد کے ساتھ بات سے چیر کر زور سے کہا۔ ہو ہی نہیں سکتا، آپ چاروں کا الگ الگ بیٹھنا ہی ٹھیک ہے۔ سر آپ کو صرف ہم کیوں نظر آتے ہیں؟ کلاس میں باقی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رکشی نے حسب عادت جارحانہ لہجہ اپنایا۔ اور آپ بھی پلیز لیکچر شروع کریں، آدھا پیریڈ باتوں میں گزارتے ہیں۔ عمر کے ماتھے پر واضح تیوری بنی تھی۔ رکشی ان کے گروپ کی منہ پھٹ اور تیز مزاج لڑکی تھی۔ رکشی اور راشدہ کسی زمانے ایک ساتھ کالج اور اسکول میں پڑھتی تھی۔ پھر راشدہ کی شادی ہو گئی تو اس نے تعلیمی سلسلہ پرائیویٹ جاری رکھا، اور رکشی پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی فزکس کے بعد اب ایم اے ایجوکیشن میں بھی آکو تھی۔ رکشی اور راشدہ اچھی خاصی عمر کی تھی، 26 سال سے بھی زیادہ کی، اور یہ عمر راشدہ سے زیادہ رکشی کے منہ پر لکھی تھی، مگر خود کو بتاتی 24 کا تھی۔ اس کلاس میں اکثریت بڑی عمر کے لڑکے لڑکیوں کی تھی جنہیں بی ایڈ کیے بھی کچھ سال گزر چکے تھے، یا پھر ایک کے بعد دوسرا ایم اے کرنے آئے تھے۔ حوریہ اور نصرت کے بعد اکا دکا اور تھے جنہیں بی اے کیے 1 سال ہو چکا تھا، کچھ تھے جو فریش گریجویٹ تھے، اور یہ صرف لڑکیاں تھیں۔ بہرحال حوریہ پر انکشاف ہوا۔ عمر جہانگیر اگر بہت سی لڑکیوں کا فیورٹ ہے تو رکشی کے لیے بالکل ناپسندیدہ۔ بڑی گل ہے، کسی نے ناپسند بھی ہویا۔ 2 بجے کے قریب زمانے بھر کی تھکاوٹ سوار کیے وہ کالج سے واپس آئی تو لاؤنج میں عمر سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ فلور کشن پر بیٹھا تھا اور دادی صوفے پر بیٹھی اس کے بالوں میں مساج کر رہی تھی۔ ایک تھکاوٹ پر جھنجھلاہٹ غالب ہوئی۔ میں نے سوچا، عمر نے اس کے تاثرات سے حظ مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، آج میں نے کالج میں تمہاری کلاس لی، واپس آ کر تم میری لوگی بجائے میرے پورشن میں آنے کی زحمت کرو، میں خود یہاں کر بیٹھ گیا تمہاری حضور پیش ہونے کے لیے۔ اوئے ہوئے، یعنی کسی نے سر پڑوا لینا ہو دیکھو لو۔ حوریہ نے اس کے آخری جملے پر غور ہی نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں تو عمر کی گود میں رکھی پلیٹ پر تھی جن میں موجود 3 کباب میں سے ایک وہ کھا چکا تھا، ایک کھا رہا تھا اور باقی ایک بچا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ لو، یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ عمر بھی اسی کالج جاتا ہے جہاں تم پڑھتی ہو، پھر موبی کے ساتھ آنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچہ اس آخری کونے میں تمہاری خاطر آتا جاتا ہے، نہ جانے کتنے روڈوں سے گزرتا ہوگا۔ ایسی اللہ ہماری سواری ہے، سارا دن ہولتی رہتی ہے جب تک آ نہیں جاتا۔
بس میں کہہ رہی ہوں آئندہ عمر کے ساتھ آیا جا کر۔ امی، عمر کی پلیٹ میں آخری کباب کسی بھی وقت اس کی پیٹ میں جا سکتا تھا۔ دادی کیا کہہ رہی تھی اس نے کہاں سنا تھا؟ اس کے تو کان سائیں سائیں کر رہے تھے اپنی چیز کسی اور کے پیٹ میں جاتا دیکھ کر۔ اوئے ہوئے، ہوا تو غلط ہے، کباب تو نہیں دینے چاہیے تھے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اتنی زور سے وہ چیخی تھی امی بدحواسی بھاگی آئی۔ اس کی آنکھیں لبالب بھری تھی۔ میرے کباب! اس نے ایک سسکاری کے ساتھ کہا۔ عمر نے فی الفور تیسرے کباب کو پلیٹ میں رکھا تھا۔ وہ امی بیچاری بری طرح سے شرمندہ ہوئی، 3 کبابوں کی خاطر ناک کٹنے لگی تھی۔ عمر تم کھاؤ کھاؤ نا بیٹا۔ اسے تگڑی سی گھری دے کر امی نے ساکت بیٹھے عمر کو پکار کر کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ ناانصافی سے ناانصافی جس کے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے۔ اوئے ہوئے، زیادتی تو ہوئی، کڑی دے کباب چک کے دے دیتے۔ نہ کھانا، کبھی نہ کھانا، اور جاؤ بھی یہاں سے۔ امی کو اس کی بچکانہ ضد ہمیشہ غصہ دلایا کرتی تھی۔ عمر بھائی، موبی نے ہونک بنے عمر کے آگے ہاتھ لہرا کر کہکا لگایا، پریشان مت ہو، یہ ہمارے گھر کے روز کے سین ہے۔ ہاں یار، پر میں تو بے قصور ہوں۔ نہیں نا، یہ تو 3 کباب آپ کو آج پیش کیے گئے ان محترمہ کے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے نام کی چٹ بنا کر اس پلیٹ پر رکھی ہوئی تھی کہ جب بھی تلے جائیں انہی کے لیے تلے جائیں، مگر یہ آج آپ کا نصیب بن گیا۔ موبی کی بتائی گئی تفصیل پر دل تو چاہ رہا تھا زوردار کہکا لگا کر رد عمل دکھائے، مگر سامنے بن بادل برسات ہو رہی تھی، سو اس نے حوریہ کو دیکھ کر بیچارگی سے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ وہ واقعی بے قصور ہے، ان کی پتہ۔ عمر بیٹا تم چھوڑو اس کو، کباب کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے تو روز کے تماشے ہیں۔ چاچی آپ نے الاٹ شدہ کباب مجھے کھلا دیے، یہ تو سراسر ظلم بلکہ گناہ ہوا۔ اوئے ہوئے، واقعی لاٹتے ہو گئے اسے۔ ہمارے گھر میں یہ گناہ چلتے رہتے ہیں، موبی نے پھر انٹری ماری۔ اور بجو تو اپنے عادتوں میں ایک ہے، بجو تو اپنی عادتوں میں ایک ہے، پھلوں پر بھی اپنا نام لکھ کر رکھیں گی، فریج کھول کر دیکھیں آپ کو اکثر آئٹمز پر حوریہ لکھا نظر آئے گا۔ اس بار عمر اپنے کہکے کو نہیں روک پایا۔ حیرت ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس نے باقاعدہ سر کھجا کر گویا اپنی کم علمی پر افسوس کیا۔ برسات چھاجو چھاج برسنے لگی، اور زیادہ مزے کی بات، ہمیشہ ان کے نام والی چیز امی اور مناپی اٹھائیں گی، اور الزام لگتا ہے میرے سر۔ موبی تم بند کرو اپنی راگنی، عمر کو کھانے دو۔ چچی نے لگتا تھا آج کبابوں پر دم کر رکھا تھا، سارے کباب عمر کو کھلانے کے دل پر تھی۔ عمر نے کنکھیوں سے حوریہ کو دیکھا، وہ کھانے کو آ رہی تھی۔ بس چچی، آپ کی بیٹی اتنی بری بری نظروں سے گھور رہی ہے، مجھے لگتا ہے جو کھایا اس سے بھی پیٹ میں درد نہ ہو جائے۔ ویسے بھی آپ گواہ ہو، میں نے لا علمی میں کھائے، مجھے پتہ ہوتا ہے ان پر مہر لگی ہوئی میں کبھی نہ کھاتا۔ وہ کھڑا ہو گیا، بڑی مسکین و معصوم نظروں سے حوریہ کو دیکھنے کے بعد قدم آگے بڑھا دی۔ یہ حوریہ کا دل جانتا تھا عمر کی نظروں میں شوخی و جہالت کا جہاں بات تھا۔ یہ کباب اسپیشلی تمہارے لیے بچایا، ورنہ یہ بھی کھا جاتا۔ اچھا ہے نا، ہم مل بانٹ کر کھائیں، محبت بڑھتی ہے۔ اوئے ہوئے، اس کے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے رک کر عمر نے سرگوشی میں کہا۔ حوریہ سرتا پا چھلس کی جھپٹ کر کباب کی پلیٹ اٹھائی، کباب اٹھا کر باقاعدہ مسل کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ امی اور دادی ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ اے تو ہندو چول ہماری رزق دی بے حرمتی کیتی ہے، منڈے نے تیری خاطر نہ انہوں کھان دیتا نہ آپ کھاتا۔ وہ خونخوار نظروں سے عمر کو گھورتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ عمر دل ہی دل میں محبوب کی سرکش اداؤں پر قربان ہوتا دادی اور امی کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ اوئے ہوئے، یہ کوئی تک ہے بھلا؟ وہ چاروں بی ایڈ کی بلڈنگ میں چاول چھولے کھانے میں مصروف تھی جب رکشی نے حسب عادت نقطہ اعتراض اٹھایا۔ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی عمارت کے بیچ ایک دروازہ تھا۔ بی ایڈ کی لڑکیوں اور لڑکوں کی الگ الگ کلاسز ہوتی تھی۔ بریک ٹائم ایم اے سائڈ کی لڑکیاں یہاں آ جاتی، جہاں کینٹین بھی تھی، اور اگر کینٹین کا کھانے کو دل نہ کر رہا ہوتا تو بیرونی گیٹ کراس کر کے واک کا مزہ لیتے ہوئے گنے کا جوس، ملک شیک جیسی عیاشی سے بھی دل بہلا لیا جاتا۔ اس معاملے میں وہ چاروں زیادہ لوفر تھی، بلا ناگہ باہر جاتی اور اگلے روڈ پہ کھڑے ریڈی والے سے چاول چھولے لے کر کالج آ کر کھاتی۔ خیر کی بات نہیں ہوگی، لکھ لو۔ رکشی کے نقطہ اعتراض کے بعد راشدہ نے حوریہ کے کان میں منہ گھسیڑا، وہ مسکرا دی۔ ایم اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے بلونگڑا لے آئے، جسے خود ایم اے کیے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، بلکہ پتہ نہیں ایم اے ہے بھی یا نہیں۔ رکشی کی توپ آج عمر جہانگیر کی طرف تھی، حوریہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ اب تم اس کے مقابلے میں بہت بڑی نظر آؤ تو اس کا کیا قصور؟ راشدہ مذاق مذاق میں بھی دم پر پاؤں رکھ گئی۔ اوئے ہوئے، بکواس نہ کرو، رکشی کو آگ لگ گئی۔ خود کو تو دیکھو، اماں لگتی ہوں کیا مطلب؟ میں ہوں اماں، بڑی بیٹی 7 سال کی، چھوٹی 4 کی ہے، کیوں چھپاؤں؟ اچھا بس اب بال نہ کھینچ لینا ایک دوسرے کے۔ حوریہ کو امن کا سفیر بننا پڑا۔ تم کیوں سر عمر کے پیچھے پڑی ہو؟ اتنا تو اچھا لیکچر دیتے ہیں۔ نصرت بھی متاثرین عمر میں سے تھی، مگر ایک حد تک۔ بہت برا لگتا ہے مجھے۔ یہ حوریہ کے بھی دل کی آواز تھی، مگر اس وقت نہ جانے کی رکشی کے کہنے پر دل کو رہا۔ کیوں، تمہیں چھیڑا اس نے؟ راشدہ نے سنجیدگی سے کہنے پر رکشی پھر بلبلائی۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ پڑھاتا کم ہے، مذاق زیادہ اڑاتا ہے، ہماری کالج کی بلڈنگ سے لے کر ہر چیز پر ہنستا نظر آتا ہے۔ ہمارے سامنے تو کبھی نہیں ہنسا۔ نصرت نے ناک پونچھی، مرچ مسالوں کی تعداد چاولوں سے زیادہ تھی، ناک اور آنکھوں کا کام تمام ہو رہا تھا۔ میں تو ایڈے مرچ مسالے کبھی بھی نہ کھا سکا، جیسے خود آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا۔ مجھے تو لگتا ہے پنجاب یونیورسٹی کا بھی جھوٹ بولتا ہے، ہوگا کسی عام سی یونیورسٹی کا فارغ شدہ۔ نہیں، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے۔ اوئے ہوئے، حوریہ بول پئی۔ حوریہ نے بے ساختہ یہ کہا اور فوراً زبان دانتوں میں دبا لی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ رکشی نے تیز نظروں کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ بری طرح سے پریشان ہوئی۔ ایک بار خود کلاس میں بتا رہے تھے سر۔ ہاں بتا رہے تھے، میں بھی آئی تھی اس دن۔ اس کی مشکل نصرت کی تائید نے حل کر دی، ورنہ آج رکشی نے بال کی کھال اتارنی تھی۔
خیر جو بھی ہو، میں پرنسپل سے کہتی ہوں ہمیں بلونگڑے سے نہیں پڑھنا۔ اس بار صحیح معنوں میں حریہ کو رکشی کا بلونگڑا کہنا کھلا۔ وکالت میں راشدہ یا نصرت ضرور بولتی اگر بیل نہ بچ جاتی۔ چلو سر چنگیز خان کا پیریڈ ہے، بریک کے بعد ٹائم پہ نہ گئے تو کلاس میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ راشدہ، نصرت اور رکشی کھڑی ہوگی، وہ نہ جانے کس بات کے زیر سر چپ چپ سی بیٹھی رہی۔ جا چلی جا، پھر تاڑا اٹ کھڑکا لگ جانا۔ اتوار کی شام یاسمین چچی کی آمد ہوگی، حسب معمول وہ خالی ہاتھ نہیں تھی۔ حریہ کا پسندیدہ کیک اور دادی کے لیے موسمی پھلوں کے علاوہ مٹھائی کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی تھا۔ حریہ اور دادی دونوں کھلی پڑ رہی تھی، البتہ امی کا وہی لیادی ایسا انداز جو خاص صرف یاسمین چچی کے لیے ہوتا تھا۔ اتنا دل کرا تو تم لوگوں سے ملنے کا، چچی نزاکت و نفاست سے الفاظ کا استعمال کرتی تھی۔ تو آ کیوں نہیں گئی؟ حریہ امی کی نظروں سے بے پرواہ لاڈ جتاتے تھک نہیں رہی تھی۔ اوئے ہوئے اے حریہ نے جدو منگنا نا اپنے منڈے واسطے، پھر حریہ دے سارے لاڈ نکلنے۔ ہر بار میں ہی آؤں، تم لوگ خود نہیں آ سکتے؟ یہاں حریہ کو گڑبڑانا پڑا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے خلوص و محبت کا، میرے لیے میرے بچوں کے لیے ذرا سا بھی پیار ہوتا تو۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھابی، آپ جانتی تو ہیں گھر کے 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، کہیں جانے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ بس بھی کرو عشرت، تم اور تمہارے بکھیڑے۔ چچی سے بحث فضول ہوتی۔ انہوں نے اپنی بات پر قائم رہنا تھا، امی چپ ہو گئی۔ حورا تم آؤ ذرا۔ کچن میں جانے کے لیے اٹھی تو حریہ کو بھی آنکھیں دکھا کر اٹھنے کا سگنل دیا۔ آتی ہوں امی، 2 منٹ۔ اور یہ تو امی جانتی تھی کہ اس کے 2 منٹ چچی کی واپسی تک ختم نہیں ہونے تھے۔ دانت کچ کچاتی وہ کچن میں آگئی، چچی کی سیوا کا اہتمام انہیں اکیلے کرنا تھا۔ عشرت میرے لیے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کا کھانا چھوڑ چکی ہوں، آج کل صرف دودھ لیتی ہوں۔ حریہ نے رشک سے ان کے سانچے میں ڈھلے سراپے کو دیکھا۔ اس کی امی سے وہ اچھی خاصی بڑی تھی، مگر کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ حریہ اچھی خاصی فدا تھی ان پر۔ اوئے ہوئے میں جانتی ہوں ایک میری یہ پیاری سی چھوٹی سی گڑیا ہے حورا، جس کا دل اپنی چچی کی محبت سے بھرا، ورنہ سب کا رویہ بتاتا کون کتنا مخلص ہے۔ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، میں غیر تھی، آج تک غیر ہی رہی، نہ کسی نے اپنا سمجھا نہ اپنا بنایا۔ تو آپ خود کب بنی اپنی؟ اندر کچن میں امی کا دل چل رہا تھا، گویا یاسمین چچی نے چولہے پر رکھ دیا ہو۔ یہی رویہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ہے۔ ارے میں غیر ہوں، وہ تو اپنا خون ہے۔ یاسمین ایسا کیوں سوچتی ہوں بھلا اپنے؟ دادی کی منمناہٹ چچی کہاں سننے والی تھی۔ رہنے دے اماں جان، آپ تو چپ ہی رہیں، آپ ہی ہیں اصل استاد۔ عمر عمر عمر، بس عمر کو کر کے بس عمر کو ہی دیے جائے گا مالس باپ۔ میں نے تو اپنے بیٹے کو سڑک سے اٹھایا تھا نا۔ اللہ نہ کرے یاسمین، دادی کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی۔ آپ کے لیے تو جو ہیں جہانگیر بھائی ہیں، ان کی آل اولاد ہے، باقی دونوں بیٹے لگے رہے ہیں دیوار سے۔ عشرت کا جگر ہے، برداشت کر رہی ہے۔ میں تو اس ناانصافی پر چپ نہیں رہنے والی جب تک زندہ ہوں، بولوں گی۔ آپ بھی بھابی کمال کرتی ہیں۔ یہ سوچ کر کہ دادی وار نہیں سہ پائیں گی، امی کچن سے باہر مددگار بنی۔ بھلا اولاد میں بھی فرق کرتا ہے کوئی؟ دونوں آنکھیں پیاری ہوتی ہیں، دونوں ضروری ہوتی ہیں، کم سے کم ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ یاسمین چچی نے خود سے بولی۔ بھلا گڑ بھی کہیں سے کڑوا لگتا ہے؟ دادی ازردہ سی ہوگی۔ چچی نے استضاعیہ ہنکارا بھرا۔ وہ سب کہتی کیوں آپ؟ جن پر عمل نہیں کرتی۔ ماحول ویسا ہی بن گیا جیسے یاسمین چچی ان کے گھر کے کسی فرد کی آمد پر بن جایا کرتا تھا۔ کشیدہ اور کبیدہ ہوئی چپکے سے کھسک گئی۔ کچن میں سے آقا ماں موبی مٹھائی کے ڈبے پر اپنے نام کی چٹ لگا کر فریج میں رکھ رہا تھا۔ ہماری گولی ہم ہی پر۔ حریہ خوب بدمزہ ہوئی۔ یہ صرف میرا ہے، موبی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ایک گلاب جامن دینا، اس صورت میں جب آپ کیک دیں گی۔ اوئے ہوئے موبی فریج میں کیک کے ڈبے پر لکھا لفظ حریہ دیکھ کر بولا۔ بڑی کوئک سروس دکھائی دی حریہ نے اس ڈبے کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے۔ بدتمیز گستاخ، بڑی بہن سے لین دین کرتا ہے، اس نے نتنے پھلا کر غیرت دلانی چاہیے۔ جہاں فائدہ ملنا وہاں کیا بڑا کیا چھوٹا۔ موبی نے کندھے اچکائے، وہ ہون پھینچنے سے گھودتی رہی۔ جائیے، آپ کی فیورٹ چچی کی گاڑی لینے آ گئی، انہیں ہارن بج رہا ہے۔ تم اکیلے گلاب جامن نہیں کھاؤ گے؟ جانے سے پہلے اس نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ اکیلا کہاں، میں عمر بھائی کے ساتھ کھاؤں گا۔ اوئے ہوئے عمر چہکا۔ موبی چہکا الٹے پاؤں پلٹی۔ یہ مٹھائی چچی ہمارے لیے لائی ہیں، اس نواب زادے کے لیے نہیں۔ ایسے 50 ڈبے ہمارے پیٹ پر لات مار کے وہ ہر مہینے کھا سکتا ہے، ہمیں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ خبردار جو تم نے اس مٹھائی کا ایک پیس بھی سے کھلایا تو میں تمہارے نام کا لحاظ کیے بغیر اسے فریج سے اٹھا لوں گی۔ وہ بلبلا رہی تھی۔ یہی حال میں آپ کے کیک کے ساتھ کروں گا۔ میں ہمارے غصے کے سے اور کچھ بولا ہی نہ گیا، تبھی امی کی پکاریں شروع ہو گئی۔ حور آؤ، تمہاری چچی جا رہی ہے۔ تم جہیز میں بھی عمر کے ساتھ جانا۔ اوئے ہوئے معاملہ بڑا ود گیا۔ دان پیس کر کہتی وہ جلتی بھنتی وہاں سے گئی۔ موبی دیر تک ہنستا رہا۔ چچی لوگوں کے پاس پہنچی تو وہاں انوکھی بحث چھڑی تھی۔ چچی سے ایک دن کے لیے ساتھ لے جانے پر بضد تھی اور امی نانا کیے جا رہی تھی۔ وہ پہلے تو ہم کسی دونوں کو دیکھتی رہی، پھر جب چچی کا والہانہ پیار دوستانہ لہجہ ان کے لمبے چوڑے بنگلے نے دماغ میں چھپ دکھائی تو چھوٹتے ہی بولی۔ اوئے ہوئے بی بی نے نا بس ویکھ کے روڑ جانا۔ امی میں چلی جاتی ہوں، میں صدقے۔ چچی نے فوراً گلے سے لگا لیا، امی کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ پاگل ہوگی ہو؟ حسب عادت آنکھوں کی زبانی حریہ کو باز رہنے کی تلقین کی، مگر انجان بنی چچی سے اور ذرا چمٹ گئی۔ حال دیکھو اپنی ماں کا، سگے چچا کے گھر جانے پر بیٹی کو آنکھیں دکھا رہی ہے جیسے وہ کوئی گناہ کرنے جا رہی ہو۔ ذرا بھی لحاظ کیے بنا چچی نے امی کی چوری پکڑ کر واشکاف کھا تو ان پر منو پانی پڑ گیا۔ نہیں بھابی، کیسی باتیں کرتی ہیں، میں تو اس کی وجہ سے کہہ رہی تھی پڑھائی، اور وہ پھر اس کے ابو جی گھر پر نہیں۔ پڑھائی کی فکر نہ کرے، وہ ہو جائے گی، اور ابو سے تو میں بھی پوچھ لیتی ہوں۔ امی اچھی خاصی مصیبت میں پڑ گئی، بے شک چچا کا گھر تھا، مگر یہ حریہ کا جا کر رہنا ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ان کے ایک نہ دو، پورے 3 بیٹے تھے۔ وہ بے بسی سے کبھی حریہ کو تو کبھی دادی کو دیکھنے لگی۔ دل تو کر رہا تھا یاسمین چچی کا لحاظ کے بنا چٹیا سے پکڑ کر حریہ کو گھما ڈالے۔
जिस वक्त नन्ही बच्ची बनी चच्ची के गले से लटकती जा रही थी और दानिस्ता माँ को देखने से गुरेज कर रही थी। दूसरी तरफ दादी भी अम्मी की परेशानी से आगाह थी। 1 साल कबल खुद से कहा किया अहद कि दस्तगीर के घर जाकर कभी रहूंगी नहीं, भला के हुरिया के साथ खुद भी चली जाती। मगर एक तो यास्मीन चच्ची को मजीद मौका मिल जाता खुद को मजलूम और उनको गैरियत का ताना देने का, और दूसरी यास्मीन चच्ची दादी को कभी रूखे मुंह भी पेशकश नहीं करती थी अपने घर आकर रहने के लिए, जैसे कि अभी भी वो कह सकती थी कि हुरिया के साथ आप भी चली चलें, लेकिन इनका इसरार सिर्फ और सिर्फ हुरिया को ले जाने पड़ता। सो दादी चुप की रही। 1 साल कबल तक ऐसे हालात नहीं थे, क्योंकि तब भी दस्तगीर चचा और यास्मीन चच्ची के दिलों पर दादी के लिए मोहब्बत के सोते नहीं फूटते थे, लेकिन दादी बेटे की मोहब्बत में ऐसी डूबी कि इनके सर्द बेनियाज रवैयों और लहजों की परवाह किए बगैर जब दिल चाहता ढीठ बनी ना सिर्फ दस्तगीर के चचा के घर चली जाती, बल्कि कई कई दिन रह भी आती। हालांकि चाचा भी खालिस्तान जनाना शिकायतों से इन्हें हर चक्कर में जिद करने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। जहांगीर भाई और आलमगीर से तो ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, इन्हें किसी खाते में नहीं समझती। सौतेलों से बढ़कर इनसे सलूक करती हैं। दादी औलाद की मोहब्बत के हाथों मजबूरी बातें सह जाती, मगर आखिरी चक्कर पर चाचा चाची ने हद ही कर दी। रिश्तों के मामले पर बात हुई कि जहांगीर ताया अपनी छोटी जोया का रिश्ता चचा के राफे को क्यों नहीं दे रहे, और दादी इस सिलसिले में क्यों नहीं इनकी साइड ले रही। बात पढ़ते पढ़ते इतनी बड़ी कि दादी रोने तक आ गई। चचा चाची को फिर भी तरस नहीं आया, बराबर सुनाते रहे, यहाँ तक कि रोती हुई दादी ने खुद फ़ोन करके उमर को बुलाया और बड़े भारी दिल के साथ वापस हुरिया लोगों के घर आ गए। जो 3-4 दिन दस्तगीर चचा के घर रहने के लिए जाती थी वो भी छोड़ दिया, और इसके बाद चची तो दूर के बाद खुद चचा ने भी कभी नहीं कहा कि हमारे घर आकर है। ऐसे में दादी कैसे कह देती कि वो हुरिया के साथ चलते हैं। इस शाम यास्मीन चची हुरिया को लेकर ही टली थी। हुरिया कोई ना कोई चांद चाड़ के मुड़ेगी। रात के 11 बजने में भी कुछ मिनट बाकी थे जब इसे मोबी का मैसेज मौसूल हुआ, उमर भाई मैं आऊँ या आप आते हैं। उमर बेसख्ता कराह कर रह गया। 2 दिन से वो बाबा और चाचा आलमगीर के हमरा अपनी ज़मीनों पर था। अभी 1 घंटे पहले तीनों की वापसी हुई थी। थकन इस कदर हावी थी कि वो सोना ही चाहता था, मगर मोबी के मैसेज के बाद इरादा बदलना पड़ा। मैं आता हूँ, मोबी को जवाब में लिखा और बालों में उंगलियां चलाने के बाद आईने में हुलिया देखा। आंखें लाल और किसी हद तक सूजी हुई, शक्ल पर एक आलम की थकन तारी। यूँ लग रहा था जैसे ज़मीनों का जायजा लेने और हदबंदी करने के बजाय वो इन पर हल चला कर आया। बाबा मुझे किसान बनाकर ही छोड़ेंगे, इन्हें मैं बिजनेस करता अच्छा नहीं लगता। शक्ल पर मस्कीनियत से जाता अपने आप से उलझता हुआ कमरे से बाहर निकलकर चचा के पोर्शन की तरफ रवाना हुआ, जिसके बीच में एक बाढ़ आई थी। उमर भाई आप बेवफा होते जा रहे हैं। चचा के पोर्शन में खामोशी हुक्मरान बनी हुई थी। मोबी इसके इस्तकबाल के लिए लाउंज के बैरूनी दरवाजे पर मुंह बसोरे खड़ा था। यार झूठ मत बोलो। मोबी की मैयत में इसके कमरे की तरफ जाते जाते इसने समातों को किचन और दुश्मन जहाँ के कमरे की तरफ लगाए रखा, मगर दोनों इलाकों में खामोशी का राज महसूस हुआ। आज इतनी जल्दी सो गई, होंठ सकोड़ते हुए दिल ही दिल में मायूस हुआ। सच तो ये था कि इस वक्त मोबी के बुलावे पर हर थकन पर से पुश डाले, सिर्फ इसलिए दौड़ा चला है कि हुरिया नजर आ जाए, कुछ उलझेगी, कुछ झगड़े की, और इस बेवजह के टाकरे में वो ज़रूर बर्दाश्त हो जाएगा। ऐसा अमूमन होता था, कभी मोबी इसके यहाँ तो कभी वो मोबी के यहाँ, और इस वक्त मौजूद होता। कैरम ताश और नहीं तो कोई मूवी देख ली जाती। हुरिया इस दौरान चले पैर की बिल्ली बनी मोबी के कमरे के बाहर लाउंज में चकराती रहती। इसे फेल होने के ड्रावे देती, अब्बू को बताने की धमकियाँ लामती, और अंत में नज़ला उमर पर गिरता कि वो मूवी को ख़राब करता। इसमें इसकी तो जो तमन्नाएं ज़ाया होती सो होती। उमर को नामहसूस अंदाज में अपना आप हल्का फुल्का और दुनिया रंगीन महसूस होने लगती। इस रंगीनी का लुत्फ़ लुटाने वो अभी कशां कशां आया था। ये किस खुशी में? मोबी ने मिठाई का डब्बा सामने रखा तो उमर मशकूक हुआ। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। रसगुल्ले उठाते हुए उमर ने फुलछड़ी भी छोड़ी। उमर भाई, मोबी से ज़्यादा शर्माया। जितनी इसको शर्म आई थी, उमर खामोशी से रसगुल्ला खाता रहा। उमर भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बगौर उमर का जायज़ा लेने के बाद मोबी पे इंकशाफ हुआ तो इसे तशवीश लाग हुई। ठीक हुई यार, 2 दिन से नींद नहीं नसीब हुई। उमर ने कसलमंदी से कहा, बेड पर दराज हो गया। ये जो 2 ओल्ड मैन मेरे साथ थे ना, उमर का इशारा अपने बाबा और मोबी गब्बा की तरफ था, दिन को तो बेसुकून रखते थे, रात को भी सोने के दुश्मन बन जाते। सारी सारी रात किस्म किस्म के लोगों के बीच में डेरे बने, खुद तो बैठते मुझे भी बिठाए रखते। थैंक गॉड मिस बर्डन से आज़ाद हूँ। मोबी ने बाकायदा शुक्र पढ़ रहा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, इस दफ़ा हम ज़मीनों का हिस्सा करने के ख्याल से गए थे। अपने हिस्से की ज़मीन तुम खुद संभालना, और चचा भी खुद उगाएं, खुद काश्त करें। उमर का इशारा आपके दस्तगीर चचा की तरफ था। मेरे बाबा की जान बख्शी हो, सारे ख़ानदान में कासिब हक तलफ मशहूर कर रखा है। उमर भाई हमने तो नहीं कर रखा, आप जानते तो हैं। मोबी मिनमिनाया। तुम्हारी इस हिटलर बच्चों के इरशादात यास्मीन चची और चचा भीने खानी से जैसे ही हैं। यास्मीन चची से याद है, ये मिठाई का डब्बा आप इन्हीं की मेहरबानी से खा रहे हैं, वो लाई थी आज। अरे, उमर झटके से उठ बैठा। पहले क्यों नहीं बताई? ये तो ख़तरनाक मिठाई हुई। यास्मीन चची अपना बुखार किसी को नहीं देती, तुम लोगों पर ये मेहरबानी हुई कि ना कुछ पढ़ फूक कर आई होंगी। वाकई, मोबी को नई परेशानी चिमट गई हुई। उमर भाई वो तो केक और बहुत सारा फल भी लाई थी। इरादे क्या इनके? उमर के माथे पर बल पड़ गए। केक पर तो बच्चों ने कब्जा जमा लिया। चिट लगाकर फ्रिज में? उमर ने तस्दीक करानी चाहिए जो मोबी ने इस बात में सर हिलाकर कर दी। फ़ौरन डस्टबिन में फेंक करो। लेकिन उमर भाई बच्चों, मोबी को अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी। मैं कह रहा हूँ ना, अभी उठो और फेंको। तुम्हें अपनी बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ नहीं? यास्मीन चची सोच समझ कर मेहरबान होती है, इनकी सोच क्या है ये पता लगाना मेरा काम है। तुम अपना काम करो, हरी अप। मोबी तो उठते केक कूड़ेदान की नज़र कर रहा तो चेहरे पर हुरिया का रद्दमल सोच कर नई परेशानी लिखी थी। यार मुँह मत बनाओ, मैं हूँ ना वैसी। कहाँ वह कहाँ तुम्हारी बच्चों? यहाँ वहाँ देखते उमर ने सरसरी अंदाज इख्तियार किया। यास्मीन चची के घर? मोबी का मुँह लटका ही रहा।
हुरिया ने इसे हकीकतन चीर फाड़ देना था। इधर उमर ना समझी से पहले से देखते रहा, फिर हैरत और उलझन का शिकार होकर उठ बैठा। कहाँ 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 कहाँ, फिर से बताओ, बेहद आयकी से पूछने लगा जैसे सुनने में धोखा हुआ। यास्मीन चच्ची के घर। क्यों, कब? उमर की आंखों में शदीद तरीन नागवारी उतर आई। आज शाम में आई थी, चची तो ले गई अपने साथ। मोबी को भी अंदाजा हो गया उमर के एकदम खराब हुए मूड का। वो झिझक कर बता पाया। और चची ने जाने दिया? उमर की हैरत में दबी दबी नागवारी और गुस्सा था। अम्मी नहीं जाने दे रही थी, बच्चों खुद जिद करके गई हैं। मोबी सट पिटा रहा था। उमर होंठ भेजे से देखता रहा। अम्मी तो इस बात पर भी गुस्सा होती है कि बच्चों यास्मीन चची से इतना फ्री क्यों होती हैं। बच्चों को आज भी आंखें दिखा दिखा कर मना करती रही, पर बच्चों को शौक हो रहा था जाने का। फिर यास्मीन चची भी बहुत इस्रार कर रही थी। उमर की शिकन आलूद पेशानी को कनखियों से देखते मोबी आहिस्की से बताया था। उमर होंठ भेजे बैठा रहा, बेहद खफा और मुस्तरब सा। दादी कहती हैं बच्चों को सितारे मिलते हैं यास्मीन चच्ची से। मोबी ने अपने तय मजाक करना चाहा, मगर उमर ने ऐसी नज़रों से देखा कि मोबी को मजाक भारी लगने लगा। टाइम क्या हुआ? उमर ने संजीदगी से पूछा। 11:15। मोबी ने झट से बताया। उमर खड़ा हो गया। कहाँ उमर भाई? मोबी को उमर के इरादे कुछ खतरनाक लगे। उमर कह बताए से कमरे से निकल गया। नद्दी रात नू ना पहुँच जाएंगे थे। लोग ठीक ही कहते हैं, मरासम एक हद तक बर्दाश्त होते हैं, बढ़ जाए तो खूबियाँ गायब खामियाँ सामने आ जाती हैं। इसे बात अभी भी समझ आई थी। यास्मीन चची 2 महीनों में एक बार आती तो बहुत प्यारी लगती, मगर अब इतने घंटों से साथ होती और हुरिया को सही मानों में नाक तक बेजार कर दिया था। बहुत चंगा है हो रहा माँ दे को माँ दे चढ़ के माँ दे मुखालफत करके। इनका ये अजीमुल शान बंगला गैराज में खड़ी 2 गाड़ियाँ, घर के आराइश के लिए इस्तेमाल हुआ सामान, सब कुछ इनके मजलूम लेक्चर से हटकर कहानियाँ सुना रहे थे। वो कितनी मजलूम, कितनी अर्जा, कितनी सौतेली सी ज़िंदगी गुजार रही हैं। हुरिया जब जब इनकी ज़ुबानी सुनती, इनके साथ मिलकर आंसू बहाती और तायब्बा के घर वालों खुद इनके ज़ुबानी बखिए उधेड़ कर अपने नामा माल को भारी करती। ये नहीं था कि आज वो पहली बार चचा दस्तगीर के घर आई थी। साल के साल कभी ना कभी हाजिरी लग जाया करती और हर हाजिरी पर चचा के घर की माली हालत संवरी नजर आती। इनके बयानात के मुतरादिफ तो इसे कुछ भी देखने को न मिलता। आज तो आंखों ही चंधे आ गई। घर की शान और शौकत ने पहली ज़ुबान गुम कर दी, ऊपर से चची की ताया और ताई नामा दिमाग भी सुन कर गया। वो 6 बजे की आई थी। बिला मुबारक चच्ची इस वक्त से रात के खाने तक ताया लोगों के खराब जहर उगलती रही। खाने के वक्त वो दोनों थी मेज़ पर। चचा शहर से बाहर, राफे वासे और शाफे घर से बाहर। हुरिया चची की बातों से नाक तक भर चुकी थी, इतना ज़्यादा कि खाने की भी हाजत नहीं हो रही थी। ये खाओ ना, ऐसा मर मर के क्यों नवाले ले रही हो? माना कि हम गरीबों के खाने की शान तुम्हारे ताया के घर के खानों जैसी नहीं, मगर इतनी भी गई गुजरी नहीं कि तुम सूंघने पर आ जाओ। चची का कहा खाने को कितना जहर कर गया। वो कहना चाहती थी चची ये पूरी भरी हुई मेज़, इसके तो क्या उम्र के भी घर में नहीं होती। जो 2 खाने से घर पकते हैं वही उम्र के यहाँ भी। ऐसी भरी हुई अनवाई इकसाम के खानों से सची मेज़ तो ईद के ईद भी से ये अपने घर देखने को नहीं मिलती। मगर इस वक्त दिली ने आंखें भी भर गई थी। वो नमीन धकेलती यहाँ आने के फैसले पर पछताती, खाना जहर मार करने लगी। उम्मीद थी कि खाने के बाद जान खलासी होगी, वो चची के नुरगे से ज़ाद हो जाएगी। बहुत चंगा, मैं तो कहनी तेन हो नक नक तक कर दी चाची। सोने चल देगी, मगर इम्तिहान और भी बाकी था। चाची ने सबक चाय बनवा ली और इसी तायरनामा उमरनामा के फ़र्द के साथ खुद भी पी, इसे भी पिलाई। 10 बजे तक वो खुद को दिल ही दिल में हर मोटी गाली से नवाज चुकी थी। मर जाती, यहाँ ना आती तो दिमाग चल गया था जो आगे। काश ना आती। अल्लाह पाक अब्बू जी आ जाए घर और मुझे ना देखकर अम्मी और दादी को खूब डांटे और मुझे वापस ले जाने के लिए किसी को भेज दें। प्लीज़ अल्लाह पाक प्लीज़। चाची को बिलाकर महसूस हो गया वो कमरे से बातें करें, क्योंकि हुरिया मुकम्मल तौर पर गायब दिमाग बैठी हुई थी। लगता तुम्हें नींद आ रही है? देखो भला, मैं सोच रही थी कि सारी रात बातें करेंगे, तुम इतनी जल्दी थक गई। चाची यूँ शिकवा करने लगी जैसे अब तक कुछ बोलना नसीब हुआ ही ना हो। इसके साथ और सारी रात का सोचकर इसका दिल हलक में आ गया। चलो खैर, 3 दिन से पहले तो मैंने तुम्हें जाने नहीं देना, जी भर के बातें करेंगे। चच्ची इसे इसके कमरे में ले गई और वो 3 दिन में इसकी फिलहाल रात कैसे गुजरेगी का गम भी भूल गई। ओए होए। चच्ची इसके माथे पर नरम गरम सा बूसा देकर गुड नाइट कहती चली गई तो इसने आज़ादी के साथ रोना शुरू कर दिया। इस वक्त इसे अपना बिस्तर, अपना कमरा, घर, हत्ता कि अम्मी की चीखती चिंगारती पुकारें याद आ रही थी। बहुत चंगा है तेरा ना, तू रह चाची दे घर, मैं तो कहनी तेन पूरा हफ्ता रख के भेजे। हुरिया रात बहुत होगी, सो जब बंद करो टीवी। मैं कहती हूँ मोबाइल की जान छोड़ो, नहीं तो पीटोगी। सब बेतहाशा याद आ रहा था। यूँ लग रहा था जैसे हमेशा हमेशा के लिए मैं इन सबसे जुदा हो गया। नहीं नहीं अल्लाह पाक प्लीज़ नहीं, इसने बेसाख्ता झुरझुरी सी ली। हाय कोई मुआवजा हो जाए, कोई आ जाए मुझे लेने। चमत्कार क्या होता, इसे नींद ज़रूर आ गई। ओए होए आ रहा हो तेन कुछ लगता लैना से। हेलो ब्यूटी क्वीन। सोई भी शहजादी, आंखें खोलो। दूर, बहुत दूर से आवाज़ें आती महसूस हुई। लाशौरी तौर पर नींद में इसने आंखें खोलकर देखा कोई इसके ऊपर झुका हुआ था। सारी नींद हरण होगी। पागलों की तरह चीख मारने की कोशिश में इसने जैसे मुंह खोला, इसके ऊपर झुके हुए वजूद ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या करियो, ज़्यादा फिल्मी हीरोइन ना बनो, मैं राफे हूँ। अल्लाह दौर फिटे मुँह राफे दे। साथ ही इसने लाइट ऑन कर दी। कमरा रोशन हो गया। राफे का हेवला भी, मगर इसकी सुदबुद अभी भी सोई हुई थी। वो फटी आंखों में खौफ और दहशत सजाए से देखती रही। ए हेलो, होश में आओ, डोंट बी अफ्रेड यार, राफे हूँ तुम्हारा कज़न। वो पहचान की थी वो राफे, मगर जिस अंदाज में इसने रात के इस वक्त आके से जगाया था, वो हजम होता तो मजीद कुछ सोचती। मैं अभी अभी आया, एक्चुअली आज वलीमे पे गया हुआ था। वलीमे का क्या मेन्यू होगा, इसके मुंह में नागवार बदबू के भभूके खुद बता रहे थे, मगर बहरहाल वो होश हवास में था। मम्मा ने बताया तुम आई हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया। अपनी हरकत पर वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। हुरिया को खुद पर गुस्सा आने लगा।
اور یہ کہ تم اتنی جلدی سو گئی، ہمارا ویٹ تو کیا ہوتا، فرسٹ ٹائم تم ہمارے گھر رہ رہی ہو اور ہم ایک دوسرے ساتھ انجوائے بھی نہ کریں. چلو چلو گیٹ اپ، باہر چلتے، ٹیرس یا لان میں باتیں کرتے ہیں. وہ اسے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا. حوریہ کی حالت مزید گہر ہونے لگی. نہیں رافع بھائی، میں ایکچولی کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، چلو آئس کریم بھی کھاتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں بھی کرتے ہیں. رافع ضد میں اپنی ماں پر گیا تھا، صرف اپنی کہنا اور مرضی کا سننا اس گھر کے مکینوں کی گھٹی میں تھا شاید. رافع بھائی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. تو آیا چاچی دے گھر آیا. آپ پلیز مائنڈ مت کریں، میں آج تو یہی ہوں نا، صبح باتیں کریں گے. آپ صبح بھی کریں گے، ابھی بھی چلو. تو رافع ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتا اسے ہاتھ سے پکڑ کر یوں ہی آگے بڑھنے لگا. چہرے پر زمانے بھر کا غصہ، جھنجھلاہٹ، بے بسی اور جانے کیا کیا چسپا کی وجہ یاسمین چچی اندر داخل ہوئی. مما دیکھیں نا حور کو کتنی بور ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، تم فی الحال اس کو کچھ مت کہو. یاسمین چچی نے تیز لہجے میں رافع کی بات کاٹی. حوریہ پہلے شکر گزاری پھر نافہمی سے یاسمین چچی کو دیکھنے لگی. اس کے سگے آ گئے اس کو لینے. اس کے لہجے نہیں، ان کے لہجے میں نہیں، آنکھوں میں بھی کاٹ تھی. کون؟ اس نے پہلے رافع نے پوچھا. عمر، چچی نے زہرکھند لہجے میں بتایا. حوریہ نے بے ساختہ وال کلاک پر نظر ڈالی. 11:45 ہوتے. چمتکار، اس کا دل اچھلنے لگا، کہکے لگانے لگا. واٹ از دس نان سینس؟ آپ کہیں سے یہ کوئی ٹائم ہے؟ حوریہ اپنے چچا کے گھر رہنے کے لیے کوئی مذاق ہے؟ نئی بحث چھڑنے لگی. حوریہ کو اپنا جانا پھر خطرے میں لگنے لگا. عمر یہاں تک بھی آ جاتا، جیسے بازو سے پکڑ کر رافع سے لے جا رہا تھا ایسے وہ بھی لے جاتا تو کیا جاتا اس کا. شکر ہے عمر سوچ نہیں پڑ سکتا تھا. سوچ کر پھر دل میں سٹ پٹائی. کہا ہے مگر وہ خان صاحب بزیدہ کے چچا نے بھیجا، چازمی لے جانا ہے. چچی آپ ناراض نہ ہو، واقعی ابو نے بھیجا ہوگا. آپ جانتی تو ہیں ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اپنے ہر کام کے لیے مجھے آواز لگا دیتا. حجت کے لیے بھی میں ساتھ جاگتی ہوں ان کے، انہیں مشکل ہوگی. میں آتے وقت کی سوچ نہیں آئی تھی تمہیں؟ چچی سرد لہجے میں طنز کرنے سے نہ چوکی. حوریہ نے مزید الفاظ ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا. ویسے بھی عمر کی گاڑی کا ہارن بج رہا تھا. وہ رافع چچی سے نظریں چراتی بھاگتی ہوئی باہر گاڑی تک پہنچی. چلو بہت چنگا تن تو سبق ملا، چاچی دے گھر آ کر رہن دا. یہ وزٹ کس خوشی میں تھا؟ وہ جو اس خوش فہمی میں مطمئن ہو چکی تھی کہ عمر خاموش ہے تو گھر تک سفر سکون سے کٹے گا. مگر یہ ناممکنات میں سے تھا. عمر بظاہر ونڈو اسکرین کی جانب متوجہ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ چپ رہی. آج سے پہلے ہمارے گھر کی کوئی بیٹی کہیں جا کر رہی ہے؟ وہ ہمارے چچا کا گھر ہے. وہ بے ساختہ تڑپ کر بولی. چچا کی محبت آج کیوں جاگی؟ وہ ہونٹ پھینچے شیشے سے باہر دیکھنے لگی. کس وقت منہ لگنے کی ہمت نہ تھی. نہ کسی بڑے سے اجازت لی، نہ پوچھا، اور چل دی منہ اٹھا کر یاسمین چچی کے ساتھ، جن کی سارے زمانے سے نہیں بنتی، ان کی تم سے کیوں بنتی ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ تم کون ہوتے مجھے یہ سب کہنے والے؟ اور میں جب تمہارے گھر میں رہ سکتی ہوں تو ان کے گھر کیوں نہیں؟ میرے گھر کی اور بات ہے. عمر کا لہجہ عجیب ہو گیا. پوری رات وہ سر جھٹک کر پھر باہر دیکھنے لگی. چھوٹا سا شہر جس کی گلیاں نہیں بازار بھی سو چکا تھا، اور وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے عمر کے ساتھ سڑکیں ناپ رہی تھی. چچا اور چچی کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہوں، مگر ایسی کوئی امید مجھ سے مت رکھنا. میں برداشت کرنے اور معاف کرنے والوں میں سے نہیں. جو غلطی کرتا ہے اسے سزا دے کر رہتا ہوں. تم، اس سے سارے فیوز اڑ گئے. حد میں رہو، میرے باپ مت بنو، میں بننا بھی نہیں چاہتا. عمر کا لہجہ طمس کر آنا تھا. وہ ہونٹ کاٹنے لگی. کہوں گی میں ابو سے، تمہیں کیوں بھیجا مجھے لینے کے لیے؟ سارا رستہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. وہ دھمکی دے رہی تھی. واٹ؟ عمر کا پاؤں بریک پر جا پڑا. جسے حوریہ کے فیوز اڑے تھے بالکل ویسے اس کے طبق روشن ہوئے. مطلب جانتی ہو اس جملے کا؟ وہ اس کی طرف منہ کر کے گر رہا ہے. حوریہ ایک دم سہم گئی. کر کے بتاؤ بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ یہاں حوریہ کی روح فنا ہو گئی. صورتحال کی نزاکت کا احساس اب جا کے وہ اندھیری رات سنسان جگہ سڑک پر کھڑی کلوتی کار میں وہ اور عمر. اس کی آنکھیں جھلملا گئی اپنی بے بسی پر. اور تمہیں میں خود لینے آؤں؟ چچا یا کسی نے نہیں بھیجا مجھے. اس کے سبز چھیلوں سے نظریں چراتا آرام سے کہتا وہ دوبارہ گاڑی چلانے لگا. حوریہ کے آنسو دیکھ کر اندازہ ہوا کچھ زیادہ کہہ گیا تھا وہ. تم بھی نا بنا سوچے سمجھے چلے گی. صبح کالج ہے، میرا پیریڈ ویسے بھی تم 2 دنوں سے نہیں ہوا. کل بھی تم مس کر دیتی تو سوچو نقصان ہوتا ہے یا نہیں. وہ بھی کافی تمیز سے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر حوریہ کو پرواہ نہیں تھی. پل کے چپک چپک کر آنسو پیتی رہی. حور، آئس کریم کھائیں؟ شہر کا مشہور آئس کریم پارلر رستے میں آیا تو محض اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا. حوریہ نے غصے سے منہ پھیرے رکھا، گویا وہ بات کرنے کے موڈ میں نہ ہو. میں صبح نہیں آؤں گی. پھر اچانک وہ زور دے کر بولی. کیوں؟ میری مرضی. عمر نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا. وہ اپنی جون میں واپس آ رہے تھے. ٹھیک ہے نہ آؤ. میں نوٹس بورڈ پر لکھوا دوں گا کہ حوریہ عالمگیر نہ صرف میری فرسٹ کزن ہے بلکہ میری. اتنا کہہ کر وہ اچانک چپ ہو گیا. کیا میری ہے؟ آگے بولو. وہ آنکھوں میں شرارے بھرے اسے کاٹ کھانے کو دوڑی. عمر پہلے تو اسے عام سی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا بولا. کچھ نہیں. کزن کے علاوہ وہ اس کی کیا تھی یہ تو وہ تو جانتا تھا. حوریہ بھی جان جائے اس کے لیے امیر آپاؤں کے ہوشیار کرنا ضروری تھی. یعنی مشن امپاسبل سٹارٹ. اوئے ہوئے کتے کوئی نگاہ شگاہ تو نہیں ہویا سانوی دس دے. اسی بھی جاننا چاہنے ہیں کہ کزن تے ہور کی ہے. رول نمبر 7 اور 32. عمر کی یس کامن کہنے کے بعد اپنی نشستوں کی جانب بڑھی تھی. حوریہ کی نظر لاشعوری طور پر عمر کی طرف تھی. اس سے لگا رول نمبر 7 اور 32 یعنی فاریہ اور ختیجہ پر ٹکی عمر کی نگاہوں کا تاثر بڑا گہرا اور بھرپور ہے. چیپ انسان. اسے خواہمخواہ تاوا ہے. فاریہ اور ختیجہ حوصلے میں ہونے کے باوجود بڑے آرام و اطمینان سے کالج آتی. حوریہ نے محسوس کیا عمر نے انہیں دیر سے آنے پر کبھی کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ 2-4 بار لیٹ ہوئی تو بنا رائے دیے اس کی خوب لفظی کھنچائی کر ڈالی. فاریہ اور ختیجہ نزدیکی تحصیل کے گاؤں سے تھی. فاریہ کا تعلق بھی اونچے زمیندار گھرانے سے تھا اور ختیجہ اس کی بہترین دوست تھی. اگرچہ کوئی اتنی خاص حسین نہیں لیکن دونوں کا رکھ رکھاؤ اور دلکش شخصیت سامنے والے کو متاثر ضرور کرتی. جیسے کہ ابھی بھی حوریہ کو یقین ہو رہا تھا کہ عمر بھی ان کے متاثرین میں آ کھڑا ہوگا.
مجھے کیا، جدھر منہ مارے جس کو چاہے تاڑے. پھر یہ احساس ہونے پہ کہ وہ کیوں اپنا آپ جلا رہی ہے، اس نے عمر، فاریہ، ختیجہ پر ایک ساتھ مٹی ڈالی اور رکشی کی طرف متوجہ ہوئی جو عمر سے کوئی سوال کر رہی تھی، جس کے جواب میں عمر کہہ رہا تھا آپ کیا چاہتی ہیں، میں آپ کو اپنی ڈگری اور یونیورسٹی کی سند لا کر دکھاؤں؟ دکھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا وے آف ٹاکنگ بتا رہا ہے کہ آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. پوری کلاس کو سون گیا. رکشی کی کڑک کراری آواز خاموش کمرے میں اور زیادہ ناقابل برداشت ہوتی. اس نے جس لب و لہجے میں جو جملہ کہا، اس کے بعد عمر کی تیوری لازمی چڑھنی تھی. اس کا حوریہ کو یقین تھا. سیم میری فیلنگز بھی یہی کہتی ہیں آپ کے بارے میں. عمر نے بظاہر تحمل کا مظاہرہ کیا. مجھے آپ کے اوپینین کی ضرورت نہیں. یہاں موجود سب پروفیسرز میری قابلیت جاننے کے لیے موجود ہیں. مجھے آپ کی ججمنٹ نہیں چاہیے. میں بھی یہاں منہ اٹھا کر نہیں آ گیا، باقاعدہ آپ کے پرنسپل اور پروفیسرز کی فرمائش پر آیا اور کچھ جانتا ہوں تبھی ہی بلایا گیا ہوں، ورنہ مجھے بھی شوق نہیں اپنی قابلیت کے جھنڈے آپ جیسوں کے سامنے گاڑنے کا. عمر کے ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی. حوریہ جانتی تھی وہ جب غصے میں ہوتا تو رگ باز سے ہو جاتی ہے. پھر بھی عمر ضبط سے کام لے رہا تھا. اپنے لفظوں سے ہٹ کر اس کا لہجہ سخت نہیں تھا. مجھ جیسے سے آپ کا کیا مطلب؟ اس کے برعکس رکشی تہذیب و تمیز کے دائرے سے نکل کر بھڑکی تھی. رکشی نے ایمی آگ لگی ہوئی ہے، چبل جی نہ ہوئے تھے. چپ ہو جو، کیا ہو رہا تمہیں، خود کو دیکھائی تھی شیشے میں کیا؟ راشدہ نے دبی آواز میں اس کا میٹر ٹھیک کرنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہوگی. میں خود آپ جیسوں سے نہ پڑھوں جن لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں. یہاں سے پتہ لگتا ہے تھرڈ کلاس نیچر کیا ہوتی ہے. کہنے کے بعد رکشی بیک فائل اٹھاتی اپنے میلے رنگ کی چادر اڑاتی کلاس سے باہر چلی گئی. عمر ہونٹ بھیجے آنکھوں میں شدید ناگواری اور ناراضگی بھرے وہیں دیکھتا رہا جہاں سے وہ اٹھ گئی تھی. سب کلاس کے چہرے مجرمانہ ہو گئے. سر آپ محسوس نہ کریں، پوری کریک ہے، بعد میں خود ہی آپ سے معافی مانگنے آ جائے گی. راشدہ نے ہمت کی عمر کو کلاس میں واپس حاضر کرنے کی. وہ گہری سانس کھینچتا بنا کوئی رد عمل دکھائے لیکچر دینے لگا. اس دوران حوریہ سمجھ نہیں پائی تھی صبح عمر کا فاریہ اور ختیجہ کو دیکھنا اسے برا لگا یا پھر بھری کلاس میں رکشی نے نہایت بدتمیزی سے عمر کی بےزتی کی. وہ حوریہ کے دل پر جا لگی اور اب عمر کا غیر معمولی سنجیدہ ہونا اور آنکھوں سے جھانکتی دکھ کی کیفیت بھی اسے کھٹک رہی تھی. یہی نہیں، پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب وہ چاروں باہر کوریڈور میں کھڑی تھی، اس کا رکشی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا. رکشی نے جتنی باری سے مخاطب ہونے کی کوشش کی، اس نے اتنی باری سے نظر انداز کیا. ادھر ہی بگارتا نو کی دوستی نہ ہونی تو کی کرنا. جو بھی ہے اس کا وہ نہ دیکھو، آپ اس کا ایج نہ دیکھو. ٹیچر کو ایج سے جج نہیں کرتے، رتبے سے جج کرتے ہیں. آپ کے لیے تو آپ کے فادر کی جگہ پہ نا، جو آپ سے چھوٹا ہے بڑا جو بھی ہے تنو ہمیں اپنے اوقات بار ہوئی ہوئی ہے. کتاب سے رٹنے میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر جب آئینے کے سامنے کل کی پریزنٹیشن کے لیے پریکٹس کرنے کھڑی ہوتی ہے یاد کیا سب بھول جاتا. کیا مصیبت ہے، بلا کر ہمت جواب دے گی. سچ مچ کا رونا آنے لگا. پہلے سمیسٹر میں اس کو پریزنٹیشن دینے کا تجربہ نہیں ہوا تھا، بلکہ پوری کلاس میں سے صرف ایک رکشی اور دوسرے جنید نے ایک ہی مضمون پر دی تھی. اور اب دوسرے سمیسٹر میں جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ مذاق سب سے پہلے کا نعرہ لگا کر عمر نے پریزنٹیشن لینے کا نہ صرف شوشہ چھوڑا بلکہ لانیہ چند اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا نام بھی سلیکٹ کر لیا. اوئے ہوئے، عمر اور ناپسندیدگی کی لسٹ سے آ گیا. میں نے نہیں دینی کوئی پریزنٹیشن، آیا بڑا کہیں کا استاد. ابھی تک کسی اور نے لی نہیں لی ہے جس کو شوق چڑھ گیا. خود سے ہاتھ باندھنے کے بعد اس نے وال کلاک پر سرسی نظر دوڑائی. ابھی صرف 10 بجے تھے، یعنی وہ جاگ رہا ہوگا. بتاتی ہوں، میں نے نہیں دینی، جو چاہو کر لو. سمجھ میں ارادہ کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر موبی کے کمرے تک گئی. دروازہ کھول کر جھانکا. موبی کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا. چوکیداری کریں گے میری؟ اسے دیکھتے پوچھا. تمہارے گرو کا ہے؟ اس کا اشارہ سمجھ کر موبی مسکرایا. اپنے کمرے میں ہوں گے. وہ دروازہ بند کر کے پلٹ آئی. بیچارہ، لگتا ہے رکشی کی زبانی وار بڑی زور کے لگے، سوگ منا رہا ہوگا. عمر کے پورشن تک کوئی ہی سوچتی کہ وہاں لائٹس آن تھی. تایا اور تائی یقیناً سوچ چکے تھے دونوں کو پھر تہجد کے لیے جاگنا ہوتا تھا. اس نے پہلے زویا کے کمرے میں جھانکی ماری. وہ بیڈ پر دراز کو انگلش ناول ہمراہ ڈکشنری کی پڑھ رہی تھی. اوئے ہوئے، ڈکشنری بھی ضروری ہے، جتنے نہ سمجھ آئے اتنے فوری ڈکشنری کھول لو. آج کل تو بھائی فون آ جڑے نہیں، جڑے لفظ آندہ فوری گوگلی مارو تے سارا کچھ سامنے. اب آئیو، مہندی اتر گئی تمہاری؟ دروازے میں سے جھانکتے اس کے سر کو دیکھ کر وہ بھنائی. میں نے لگائی نہیں تھی، وہ دانت نکوس کر بولی. اب الٹے پیروں واپس جاؤ، میرا نہیں موڈ فلم دیکھنے کا. اس نے رنبیر کپور کی نئی فلم منگوائی تھی آج، اور بلا مبالغہ حوریہ کو بلانے کے لیے 8 تو میسج کیے تھے اکٹھے دیکھنے کے لیے، اور اس کا ایک جواب ویٹ تن من جلا گیا. پرنس ولیم کی لگتی سلگتی نہ ہو تو اب آ گئی تھی جب اس کے موڈ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا. میں عمر سے ملنے آئی ہوں. مل لوں؟ واپس آ کر تمہارا علاج کرتی ہوں. تم میرے بھائی سے رات کے اندھیرے میں ملنے کیوں آتی ہو؟ زویا کی ابروج کا آ کر پوچھنے کی دیر تھی. وہ پلٹتے پلٹتے رکی. کیونکہ دن میں ڈورے ڈالنے کے لیے وہ ملتا نہیں. اوئے ہوئے، صحیح جواب ملا. دانت پیس کر وہ تنزیہ بولی. زویا مدد سے ہنسنے لگی. مجھے اپنے امی ابا کو بابا کو بتانا پڑے گا، لڑکی بے حیا ہوتی جا رہی ہے. اوئے ہوئے، سنبھال کر رکھو اپنے اس نگینے کو، میں ایسوں کو منہ بھی نہ لگاؤں. زویا کا مذاق اڑاتا انداز اس کی شان پر حملہ تھا. پتہ ہے منہ لگانے کے لیے تمہیں کرم حسین جیسے ملتے ہیں. زویا کو اس کے سبھی کلاس فیلوز کی بابت خبر تھی، کیونکہ گھر میں ایک زویا ہی تھی جسے کالج کے قصے سناتی تھی. میں آ کر تمہارا علاج کرتی ہوں. منہ پر ہاتھ پھیرتی دھاڑ سے دروازہ بند کرتی وہاں سے ہٹی. تم جاگ رہے ہو؟ دروازے سے جھانک کر دیکھا. عمر لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، یعنی واقعی جاگ رہا تھا، لیکن مدعا بیان کرنے کے لیے کوئی ابتدائیہ تو چاہیے تھا. صبح خام کا بولی. انداز ایسا تھا جیسے تسلی چاہ رہی ہو. عمر نے چونک کر پہلے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر تم جاگ رہے ہو پہ دھیان کیا تو کھل کر مسکرایا. آنکھوں میں شوخی ہی نہیں، چمک بھی آپسی تھی. سویا یہ جاگا، جو تم سمجھو. وہ اندر آ گئی. عمر کی پوری توجہ اب اس پر تھی. میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں، میں بالکل بھی پریزنٹیشن نہیں دوں گی، سن لو. لہجے کو خاصا دمک بنا کر اپنے تئیں اس نے پہلے بار میں عمر کو چت کرنا چاہا. سن لیا؟ اور
اور یہ کہ تمہارا میرے تایا کا بیٹا اور ایک ہی گھر میں رہنے کا کیا فائدہ ہوا بھلا؟ عمر کی مسکراہٹ اور اس کی نظروں کے دلچسپ ارتقاء سے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی اور مزید کڑے لہجے میں استفسار کرنے لگی. ہمارے بیچ فائدے نقصان کی بات ہی نہیں ہوئی کبھی. میں کر رہی ہوں نا، کھٹ سے اس نے کہا. اب یہ لفظ ناچار کہنا پڑا. عمر نے مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سر جھکا لیا. اوئے ہوئے، جب ہم دونوں کالج میں گئے نا تو فائدہ نقصان بھی بیکار. دیکھو دل تو چاہا نرخرا دبا دے اس گدھے کا، مگر مجبوری کے ہاتھوں برداشت کر کے کسے باپ بنانا پڑا تھا. اوئے ہوئے، آہو نہیں تو سویرے جا کے پریزنٹیشن دے. اخلاقیات کا تقاضا تو پھر سے رشتہ دار ہونے کی فیور دو مجھے. تم پھر سے رشتہ دار ہونے کی فیور دو مجھے. یہ تو غیر اخلاقی سبق ہوا. عمر اس کے سامنے کھڑا ہوا. بظاہر سنجیدگی دکھائے مگر آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی. آج تم اپنا فائدہ مانگنے، کل کہو کہ تمہاری فرینڈس کے بھی کام ہو تو سویٹ ہارٹ یہ میری پروفیشنل ذمہ داری کے خلاف ہے. میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں. تم بے بسی کا مقام تو اس کے سامنے ضرورت مند بنی کھڑی تھی. اوئے ہوئے، ایک شرط پر، مجھے سب کو بتانے تو تم میری کیا ہو. عمر ہنس اٹھا رہا تھا مگر اس کی برداشت حد پار کر چکی تھی. تم ایک نمبر کی گھٹیا اور خبیث ہو. رکشی نے ٹھیک تمہاری دھنائی کی. اس کی زبان کے جوہر کھلنے لگے. دھنائی؟ عمر کو چنبا ہوا. تم ہو اس قابل، تمہیں میں شریف برداشت نہیں ہو رہی تھی. عمر غصے کی انتہا تھی کہ جملے کچھ بن رہے تھے. عمر نے پورے منہ پر ہاتھ پھیر کے گویا کہہ دبایا. تم جیسے کہ رکشی جیسی زبانی ٹھیک رہتی ہے. اللہ کرے وہ روز تمہارا غرور ٹھکانے لگا، اللہ کرے تمہاری بیوی بھی بنے. کہہ کر وہ جیسے جانے کے لیے پلٹی. عمر نے اس کا بازو پکڑ کر واپس اپنے سامنے کیا. تھوڑا سا مجھے بھی سنتی جاؤ. وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا مگر غصے نے ایسے حواس طلب کیے کہ اس پہ ہی نزدیکیاں بھی کچھ اچھا کچھ سچا منکشف کرنے میں ناکام رہی. تم اس رنگ میں پتہ کتنی کیسی لگ رہی ہو. اور یہ کب جا کے عمر کی ذہنی حالت کے ساتھ ساتھ فضا بھی ناسازگار محسوس ہوئی. اوئے ہوئے، اس نے سانس روک لی. عمر نہ جانے کیا کہنے والا تھا یا پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا. فلموں میں تو ایسی صورتحال کے وقت ہیروئن کے ہاتھ کوئی گلدان کوئی گلاس آ جاتا مگر یہاں دونوں چیزیں پہنچ سے دور تھی. کوئی بات نہیں، ناخن بڑے نوچ لوں گی یا گردن دبا دوں گی، بھلے کھلوتا میری عزت سے بڑھ کر نہیں. فینٹا کی بوتل. اس کی تقریبی سوچ کو عمر نے یہ کہہ کر بریک لگا. اسے ایک دم سے جھٹکا لگا. یہ سننے کی بھی امید نہیں تھی. اوئے ہوئے، بلادہ مالٹے رنگ کا سوٹ پایا. اور پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا ہے. عمر کی آنکھوں میں ناشتی شرارت بتا رہی تھی وہ آگے بھی کچھ جھٹکا لگانے والے. پی لوں. آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے اس نے کہہ کر دوسرا جھٹکا بھی دے ڈالا. وہ اپنی کلائی چھڑواتی عمر سے یوں ہی اڑتی ہوئے اپنے پورشن میں جانے سے پہلے زویا کے کمرے میں جھانک کر قرانا نہ بھولی. تمہارا بھائی ایک نمبر کا گنڈا ہے. تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے کمرے میں رات کو جانا اپنی مصیبت بلانا اور یہ جا وہ جا. ارے سلامت تو جا رہی ہوں. زویا نے پیچھے سے ہانک لگائی. اوہ ہوئے. اگلی صبح پریزنٹیشن سے بچنے کا طریقہ اس نے یہ نکالا کہ چھٹی کر لی اور کر کے پچھتائی. کام وام کچھ خاص ہوتے نہیں تھے. شادو جھاڑو پہنچے کا کام دونوں پورشنز میں کرتی تھی. بارزہ امی اور شادو دونوں کی سواری ایک ساتھ عمر لوگوں کے پورشن کی طرف روانہ ہوئی. زویا یقیناً کیمپس گئی ہوگی ورنہ ہوئی کی سواری بھی وہاں روانہ ہوتی. وہ بھی اپنے کالج بوریت سے بوریت تھی. خوام کا چھٹی ماری. رہ کر پچھتاوے نے ستایا. دادی ٹی وی پر کوئی مارننگ شو دیکھ رہی تھی. ان کی کمپنی میں ٹی وی دیکھنا اپنے آپ میں ایک سردرد تھا. اس وقت یہ سردرد گوارا نہ تھا. گوارا لگا. اوئے ہوئے، دیکھو تو منحوس کے کپڑے بادبان پہن کر آگے. سردرد کا پہلا حملہ ہوا. حوریہ نے گہری سانس لے کر خود میں توانائی بھرنا چاہی. یہ مارننگ شوز پورے خوشو خصو کے ساتھ دادی دیکھتی تھی اور میزبان خواتین کے کپڑے دیکھ دیکھ کر جان بھی جلاتی. کبھی میزبان چھتری لپیٹے نظر آتی تو کبھی ان کے کپڑے ٹینٹ جتنے نظر آتے. کبھی پیراشوٹ تو کبھی اسے کسی لباس میں بدرو بنا ڈالتی. ہوئے ہوئے، دادی دے جڑے فرمان ہے نا. دادی نے تو پھر یہی کہنا. اچھا بھلا تو ہے. حوریہ کو کپڑوں میں کوئی برائی نظر نہ آئی. کیا کرتی دادی والی اینک اس کے پاس تھی ہی نہیں. اب ایسا سلوانے نہ چلی جانا نیرہ کے پاس. دادی نے جیسے اس کا ارادہ جانچ کر حکم دیا. بدمزہ ہو کر جو ہی اٹھی ٹیلی فون گنگنانے لگا. دادی نے فلپ اور ٹی وی کا والیوم کم کیا کہ فون کالز کسی کی بھی ہوتی کوئی بھی اٹینڈ کرتا دادی کان ضرور کھڑے کر لیتی تھی. ہن دادی نے بھی تو اپ ٹو ڈیٹ رہنا نا. دادی نے بھی تو انفارمیشن چاہیے ہے کہ کی ہو رہا ہے دنیا دے وچ. ہیلو. اس نے نہایت بددلی سے ریسیور کان سے لگا. کمال قسمت ہے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کاش تمہاری آواز سننے کو ملے. دوسری طرف رافع کی بھاری آواز گونجی تھی. ایک تو رافع جڑا ہے نا. السلام علیکم رافع بھائی. اس رات 12 بجے عمر کے ساتھ واپس ہمراہ آنے کی شرمندگی تھی کہ ادب آداب بجا لائے. رافع ہے، میری بھی بات کرانا. دادی کے کان ہر خاص و عام کال پر ضرور لگے ہوتے تھے. ابھی بھی اس کے منہ سے رافع کا نام سن کر کھل سی گئی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سلامتی بھیجنے کا. ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں. کیوں؟ اندازہ تو تھا وہ کس بات پر ناراض ہوگا. پھر بھی استفسار کے ہلکی ہلکی گھبراہٹ نے بھی آ لیا. تمہیں میرے ساتھ دو باتیں کرنا مشکل ہو رہا تھا اور عمر کے ساتھ آدھی رات کو چلی گی. سچ ہے ان کا بڑا نام بڑا گھر. ہم کیا ہے؟ وہ یقیناً شرمندہ کر رہا تھا اور واقعی شرمندہ ہوئی. سوری رافع بھائی، میرا یقین کریں مجھے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی. میں بہت بے سکون ہو جاتی ہوں. یقین کریں. اپنا سمجھتی تو ایسا کچھ فیل نہ ہوتا. اچھا پھر کبھی آئی تو ضرور رہوں گی. سچی. وہ خلوص دل سے بولی. رافع سے حق بچانے محسوس ہوا. آئی کیا؟ ہم خود آپ کو لے جائیں گے اپنی خواہش سے. اب کے رافع کی ٹون یکسر بدلی. حوریہ نے بھویں سے کوڑ کر غور کرنا چاہ کے دادی آ کھڑی ہوئی. میری بات کرو. تمہاری کتھا جانے کب ختم ہو. رافع بھائی اب دادی سے بات کر لیں. وہ کافی دیر سے کہہ رہی ہیں. یار میں نے رافع پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا. اس نے دھیان دیے بغیر ریسیور دادی کو تھمایا.
دادی نے اس پہ آتے تار کو اپنی سہولت کے مطابق یہاں وہاں کر کے بڑے اہتمام سے ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کر کئی بار کہا، پھر پر ہاتھ فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور رکھ کر انہوں نے کال کٹنے کا جرم حوریہ پر عائد کر کے 1 گھنٹے تک دکھڑا رویا تھا۔ تے حوریہ دا یہ سارے اتنا پینگا پا کے کھلوئی جاندی ہے، دادی دی گل خراب ہو رہی تو نہیں تو پھر جا اندر گھر خواہش دے مطابق جتنے چند گھنٹے نہیں رہے گا اتنے جا کے ساری زندگی گزار، عمر وغیرہ تینوں راس نہیں آ رہا۔ آج بڑے گھر میں بہت خوب چہل پہل تھی، تایا لوگوں کے لیے وہ بھی تنزن بڑے کی اصطلاح استعمال کرتی تھی۔ بڑے لوگ بڑا گھر بڑا نام، اپنے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے جی مچلنے لگا۔ دیکھو تو صحیح کیا قصہ ہے۔ امی اور دادی کسی دھواں دھار بحث میں الجھی ہوئی تھی، شام کے 5 بج چکے تھے۔ وہ انہیں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑتی چپل اڑستی بڑے گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں واقعہ الگ سما تھا۔ ہائے میں صدقے، بڑی آپا اس پر نظر پڑتے چہکی۔ اس نے آنکھیں سے کوڑ لی، یوں تو 8 بہنوں پر مشتمل شادی شدہ پلٹن جب جب میں کے آتی رونق ہو جاتی، شادی کے فنکشن کا گما ہونے لگتا، مگر اس وقت کی خاص بات سب نے تیاری میں یوں کر رکھی تھی گویا شادی پر آئی ہوں یا جا رہی ہوں، اور سب کے بچے بھی ساتھ تھے۔ بڑی آپا کی شادی شدہ بیٹی اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ تو چھوٹی آپا کا شادی شدہ بیٹا اپنی نوخیز دلہن کے ساتھ موجود تھا۔ عمر کی بڑی آپاؤں کے بچے عمر سے بڑے یا انس جتنے تھے۔ کیا ہوا، پہچانے نہیں جا رہے؟ چھوٹی آپا بالکل دلہن لگ رہی تھی، پہلے کہا پھر آ کر اسے بھینچ بھی لیا۔ وہ کہاں تیار تھی اس التفات کے لیے، بری طرح سے بکھلا گئی۔ پھر تو جیسے دوڑ لگی، کسی نے چوما، کسی نے گلے لگایا، کسی نے بلائیں لی۔ محبت کی اس افراد نے حوریہ کو بدحواس کر دیا۔ آخر میں تائی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی، سجی سوری خام کا کھلکھلا دی۔ ارے میری حورا آئی ہے۔ اس پر نظر پڑنے کی دیر تھی، بڑی آپا سے بھی زیادہ زوردار نعرہ لگایا، اوئے ہوئے معاملہ گڑبڑ ہے کچھ، اور آ کر اس سے لپٹ گئی۔ تائی امی ہمیشہ بہت پیار سے ملتی تھی، مگر آج کا اظہار شفقت کسی اور نوعیت کا تھا۔ حوریہ کی سراسیم کی دو چند ہو گئی۔ تائی نے تادیرے سے لپٹائے رکھا، پھر الگ ہوئی تو چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر نم آنکھوں کے ساتھ اس محبت و پیار سے دیکھتی رہی کہ کیا ہی کبھی امی نے اسے دیکھا ہوگا۔ آخری مظاہرہ تائی نے اس کے ماتھے پہ بہت لمبا چوڑا بوسہ لینے کا کیا تھا۔ وہ بے ساختہ چھینپی کہ سب کی توجہ اس پر تھی۔ تائی کی لپسٹک اس کی پیشانی سے عمر کی بھانجی ویرا نے صاف کی۔ اوئے ہوئے بہت ہی پیار محبت ہو گیا۔ بس عمر کے ہم عمر بھانجے شازیہ نے شریر سوالیہ نظر حاضرین پر ڈالی۔ پوری نفری نے اس پیریڈ میں حصہ لیا، کوئی باقی ہے؟ زویا ماہ بجو نے اعلانیہ بتایا۔ عمر بھی۔ شادی شدہ بھانجے معید نے شارب کو دیکھ کر نہ صرف آنکھ ماری بلکہ حوریہ کو دیکھ کر کہکا بھی لگایا۔ حوریہ کو بات کی تفصیل تو کیا خلاصہ بھی نہیں پتا تھا، مگر پھر بھی معید کی آنکھ مارتے دیکھ کر بری طرح سے سرخ پڑ گئی۔ میں زویا سے مل لوں، بہتر سمجھا یہاں سے غائب ہوا جائے۔ کچن میں جانے لگی، بڑی اپا نے پیار سے مطلع کیا، وہ بھی ہنستے ہوئے۔ زویا اپنے کمرے میں ہے۔ اوئے ہوئے وہ جی ہی جی میں سب کے کریک ہو جانے پر دہلتی زویا کے کمرے میں آئی۔ وہاں وہ بھی اپنا نیا جدید تراش کراش کا سوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آخا آپ آ گئی؟ زویا نے بھی باقی نفری کی پیروی کی، یعنی فرتے جوش سے اس کے گلے لگایا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بے طرح جھنجھلائی۔ زویا کہکا لگاتی پھر سے آئینے میں گم ہو گئی۔ سب کے سب پاگل ہو گئے۔ یہاں تک حوریہ ناگواری سے بڑبڑائی، کہیں جا رہے ہو شادی وادی پہ؟ نہیں ہم تو آ رہے ہیں، زویا نے ترت کہا، اور گڑبڑائی بھی۔ اوئے ہوئے کتنے آ رہے ہو؟ آ رہے ہیں کیا مطلب؟ حوریہ کو لگا ابھی وہ پاگل ہو جائے گی۔ مطلب ہم اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ زویا نے جیسے سب کے پاگل پن کی وجہ بتا دی جو حوریہ کو کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مصداق لگے۔ سب کے تیور اور پیار دیکھ کر لگ تو ایسے رہا تھا جیسے کارنامہ سے سرزد ہوا اور یہاں اصل ہیرو عمر صاحب نکلے۔ ماشاءاللہ کاکا جوان ہو گئے، ویسے کس کی قسمت پھوٹ رہی ہے؟ ساتھ آ کر دیکھ لو، ہم بس روانہ ہونے والے ہیں۔ زویا بے حد خوش نظر آتی۔ کیوں لڑکی ڈھونڈتے وقت ساتھ لے گئی تھی جو اب شہیدوں میں نام لکھوا رہی ہو؟ نہ چاہتے بھی شکوہ گو ہوئی۔ زویا کھل کر ہنسی تھی۔ میری جان لڑکی بھی بھائی نے خود ڈھونڈی، خود پسند کی، ہمیں مارچ پاسٹ نہیں کرنا پڑا۔ ہاں اس کا منہ کھل گیا۔ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے خود سے لڑکی پسند کر لی، تم لوگ کی اہمیت ہی نہیں دی؟ بہنوں کے کئی ارمان کئی خواب ہوتے ہیں، میں تو موبی کو ایسا کبھی نہ کرنے دوں۔ بھائی کی زندگی کا فیصلہ ہم کیوں روڑے اٹکائیں؟ اور شکر ہے انہیں وہ لڑکی پسند آئی جسے ہم سب بھابھی کے روپ میں دیکھ رہے تھے، یعنی ہمارے ارمان اور خوابوں کا جنازہ نہیں نکلا۔ حوریہ منہ بنا کر سنتی رہی، اس کے دماغ میں عمر کی راستہ سے ہوئی باتیں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بیچاری سے پر برا وقت آیا۔ اوئے ہوئے زویا کے دانت پھر سے نکلنے لگے۔ ویسے تمہارے بھائی کے ساتھ جچتی رکشی ہے، تمہارے منہ میں خاک دفعہ دور۔ زویا نے کسی کے کس کے حوریہ کے جھاپڑ لگایا۔ میرے بھائی نے ایسے بھی گناہ نہیں کہ وہ حبشن تم موبی کے لیے مانگ لینا، 3-4 سال بعد موبی اس کے جتنا لگنے لگے گا۔ اور قبل اس کے کہ وہ زویا کا منہ توڑ جواب دیتی، باہر سے آوازیں پڑنے لگی۔ زونی دیر ہو رہی ہے، باہر نکلو دونوں۔ میں چاہتی ہوں تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے۔ زویا کے باہر نکلنے سے پہلے وہ تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ زویا رکنے پر اصرار کرتی پیچھے پیچھے تھی، باقیوں نے بھی بہت روکا، وہ قطعیت سے انکار کرتی اپنے پورشن کی طرف آگئی۔ کوئی نہیں، میں لگتا تاڈے والی قافلہ آ رہا ہے۔ اور اس وقت اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب یہی سجی سوری پلٹن اس کے فوراً بعد ان کے پورشن میں پہنچی۔ بالکل گھر والی گرم جوشی کا مظاہرہ یہاں بھی کیا گیا۔ حوریہ سے تائی اور نواسیاں یوں بھینچ بھینچ کے گلے ملی کہ اسے ہڈیوں کو چٹکنے کا یقین آ گیا۔ بڑا سا لاؤنج اس فوج کے آ جانے سے چھوٹا پڑ رہا تھا۔ بڑی فرصت سے تائی بیٹیاں نواسیاں جہاں جگہ ملی بیٹھ کے جیسے یہیں تو آتنا ہو۔ کہیں یہ حوریہ کی سوچ کا دائرہ قدرے وسیع ہوا اور اتنا ہوا کہ اسے چکر سے آنے لگے۔ عمر کے لیے مجھے
عمر نے مجھے؟ عمر کی پسند؟ ایک دم سے دماغ پر تھوڑے بر سے وہ بیٹھے سے کھڑی ہوگی. کیا وہ شرم آ رہی ہے؟ زویا ساتھ چپکی بیٹھی تھی. شوخی سے پوچھا تو ہنسی کے فوارے گونج اٹھے. ہاں اپنوں سے کیسی شرم. بیٹھو بیٹھو نئی بات نہیں کرنے آیا ہم. سائمہ باجی نے مصنوعی منہ پھلا کر کہا. زویا نے بازو سے کھینچ کر دوبارہ بٹھا بھی دیا. ارے پہیلیاں بجھواؤ گے یا بتاؤ گے بھی؟ یہ منہ کیوں رنگے ہوئے تم لوگوں نے؟ دادی کو اشارے سمجھ تو آ رہے تھے پھر بھی سنوایا کہ رشتہ مانگنے کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. بڑھاپے میں چونچلے سوج گئے. بڑی بہو سرخ لپسٹک میں پیاری بھی بہت لگ رہی تھی. دل میں نظر اتاری پر منہ سے اوپر سے منہ بگاڑا. تائی خوشی سے بے حال ان کے گلے آ لگی. اماں اکلوتے بیٹے کا رشتہ طے کرنے آئی ہوں. مت پوچھے کتنی خوش ہوں. جو آپ میں دادی نے بھی جاندار کہکا لگا کر خوشی میں حصہ ڈالا اور حوریہ کا تو جیسے دل و دماغ سب شل ہو گیا. کیا ہونے جا رہا تھا. اس کے ساتھ یہ سوچ بھی دھڑام ہوئی کہ فی الحال دماغ پر وائرس حملہ کر چکا تھا, وہ بھی عمر نام کا. اوئے ہوئے, نہ تو میں دامن پھیلاؤں گی نہ کوئی تمہید باندھوں گی. تائی دادی کے پاس سے اٹھ کر حوریہ بولتی ہوئی حوریہ کے پاس جانے لگی. زویا اور ویرا ایک ساتھ ایک طرف ہو گئے. یہ میری بیٹی ہے, میرے عمر کے لیے بنی ہے, اس لیے میرے گھر آئے گی. کسی نے اعتراض نہیں کرنا. تائی نے زرتار سرخ دوپٹہ کھول کر حوریہ کے اوپر ڈال دیا. وہ بے حس و حرکت جیسے بیٹھی تھی گویا بے جان ہو. ارے عالمگیر کو تو آنے دو. دادی چیخی. ابو آئے بیٹھے, میں بھی لے آتا ہوں انہیں. موبی کی خوشی کا عالم ہی اور تھا. کلانچ مار کے ابو کے اسٹڈی روم تک پہنچا. کچھ دیر کے بعد ان کی ویل چیئر گھسیٹتا لا رہا تھا. ابو کی ٹانگ گزشتہ 3 سالوں سے بے جان تھی. انہیں فالج کے بعد آدھے دھڑ سے معذوری ملی تھی. اوئے ہوئے, برا ہوا بودنا. ہو کیا رہا یہاں؟ حوریہ نے باپ کی خوشگوار آواز پر بھی سر نہیں اٹھایا. ابو لگ تو یوں رہا جیسے فلم کا سین ہو. تائی یہ رشتہ مانگنے نہیں اغوا کرنے آئی ہیں. خود موبی بے یقین ہو رہا تھا. کیونکہ مجھے یقین تھا مجھے انکار نہیں ہوگا. تائی نے بڑا سا لڈو ابو کے منہ میں ڈال دیا. عالمگیر کیا تم میرا مان توڑ سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں بھابھی. حوریہ آپ کی بیٹی ہے. میری تو خوش قسمتی کہ میری بیٹی کے نصیب اتنے اچھے ہیں. عمر سے بڑھ کر پیارا اور کون ہوگا. پھٹتے میں سرد سے ابو کی آواز رند کی. موبی پہ ساختہ ان سے لپٹ گیا. پھر تو بس بے فکر رہیے. حوریہ میرے لیے میری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے. اصل بیٹی یہی اپنی تو پرائی تھی. ایک بالکل غیر روایتی طریقے سے رشتہ طے کر لینے کے بعد روایتی باتیں دلاسے دیے جانے لگے. حوریہ نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. ان چمکتے چہروں میں اس کے امی ابو موبی اور دادی کے چہروں کا بھی اضافہ ہو گیا. سب یوں خوش تھے جیسے اس رشتے کے انتظار میں بیٹھے. عمر بھائی خود کیوں نہیں آئے؟ موبی کو اس کی غیر موجودگی حاضری شدت سے محسوس ہوئی. شرما رہا تھا مشرقی بیٹا نا. شارب کے کہنے پر ابو بھی مسکرا دیا. اوئے ہوئے, بدتمیز. بڑی آپا نے بیٹے کو چپت رسید کی. کہیں جانا تھا اس نے ہمیں, البتہ آج کے دن کے لیے پابند کر گیا تھا کہ لازمی جانا حوریہ کو مانگنے. بڑی آپا خوشی خوشی بتا رہی تھی. امی کی بات بے بات ہنسی پھوٹ رہی تھی. حوریہ کا اچانک سے دم گھٹنے لگا. کسی فلم کے سین کی طرح طے ہونے والا رشتہ اس کا دماغ بند کر گیا. کچھ دیر اور وہاں بیٹھتی تو یا تو زور زور سے رونے لگتی ہے, پھر سب پر چیختی. اور چونکہ فی الحال ایسا ٹھیک نہیں تھا, وہ سرخ دوپٹہ اتارتی, سب کے بیچ سے اٹھ کر بھاگتی بھی کمرے میں گئی. شرما گئی. دادی نے وہی کہا جو کسی فلم کے سین میں ہیروئن اٹھ کر جانے پر کہا جاتا ہے. اس کے دل کی حالت سے بے خبری محفل کافی دیر تک جمی رہی. اوئے ہوئے, پھر بیٹھے بٹھائے دن ایڈا سونا منڈا لب گیا. گھر دا ٹیچر لب گیا. تے تینوں ہن کی مسئلہ. پہلے اس ڈر سے کہ باہر کوئی سننے والے وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی. پھر جب زویا اور ویرا جانے سے پہلے اس کا دروازہ بجا کر ملنے اور جواب نہ پا کر واپس چلی گئی, تب اس نے مچل مچل کر رونا شروع کر دیا. رہ کر اپنی بے بسی اور امی ابو کی جلد بازی پر تاؤ آ رہا تھا. کیا وہ اتنی غیر رحم تھی؟ عمر اتنا اعلیٰ درجے پر فائز کے سوچنا سمجھنا بھی ضروری نہ سمجھا گیا. جیسے تائی نے چاہا ویسا ہونے دیا, بھلے عمر کتنا بھی اعلیٰ ہو. اس سے پوچھ کر فیصلہ کرنا والدین کا فرض بنتا تھا. ساری زندگی لاڑ اٹھانے والے زندگی کے اس موڑ پر آ کر کیوں دھوکہ دہی کے مرتکب ہوئے. کیوں عمر کو غیبی رشتہ سمجھ کر اہمیت دی گئی کہ بیٹی بھی بھول گئی. اس کی کوئی مرضی, کوئی پسند, کوئی خواہش نہیں تھی. یا وہ بھی عمر پر فدا تھی کہ ماں باپ نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. باقاعدہ زور زور سے روتی, ایک طرح سے وہ ماتم کرتی رہی. عمر اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ عمر کو اتنا قریبی رشتہ کیسے بنا لیتی؟ یہ سوچتے روتے اس کی آنکھ بھی لگ گئی. اور تب کھلی جب امی دروازہ بجا کر کھانے کے لیے بلا رہی تھی. ہورا باہر آؤ, سب نے کھانا کھا لیا, تم نے آج فاقہ کرنا ہے. وہ کسل مندی سے اٹھی, کچھ دیر دماغ کو حاضر کرنے میں لگی. میں کھا لوں گی. دل تو نہیں چاہ رہا تھا جواب دے, لیکن دے دیا. امی وہاں سے چلی گئی تھی کہ پھر ان کی پکار نہیں ابری. سر اور آنکھیں حد سے زیادہ بھاری ہو رہی تھی. اتنی آسانی سے تو نہیں ہونے دوں گی یہ سب کا. دونوں کٹمٹ سے لاتے وہ سوچا کہ کیا کرنا. پھر ایک خیال آنے کی دیر تھی. فوراً بستر سے نیچے اتری, چپل پہنی باہر نکلے. حلیہ ایسا ہوتا جیسے دنگل لڑائی ہو. بکھرے بال جنہیں اس نے ابھی سمیٹا اور لال سوجی آنکھیں گہرے راتن کچن میں جھانکا, جہاں مٹھائی کے ٹوکرے اور ڈبے موجود تھے. مبین کو حفاظتی زون میں رکھ رہا تھا. اوئے ہوئے, اتنے چٹوی لالا. آئیں بچوں, آج تو آپ کو ان پر اپنے نام کا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں, سب کے سب آپ کے ہیں. وہ بہت خوش تھا یقیناً. عمر اس کے لیے کزن سے زیادہ بڑے بھائی جیسا تھا, اور بھی رشتہ مزید مستحکم ہونے لگا تھا. مجھے نہیں چاہیے. اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چھلکنے لگے, جنہیں اندر تک کھیلتی وہ بڑے گھر یعنی تایا کے پورشن کی طرف روانہ ہوئی. نواں کو چاننا چاڑ کے آئی بی بی. تائی کے یہاں ابھی بھی خوشی کا ماحول جوبن پر تھا. بڑی پلٹن شاید اندر کسی کے کمرے میں محفل سجا بیٹھی تھی. لاؤنج میں زویا, ویرا, مناہل وغیرہ کو دیکھ کر وہ قدے سے پٹا سی گئی. اس کو دیکھ کر ان کی چہچہاہٹ میں کئی گنا اضافہ آئی. جس عزم سے تھی وہ زویا کی زبان سے حوریہ بھابھی, تو باقیوں کی زبانی ممانی کا لفظ سن کر بری طرح سے ڈگمگا گیا. ہم یہی کہہ رہے تھے حوریہ بھابھی سے اکیلا نہیں بیٹھا جائے گا وہاں. حوریہ کی سٹی چند سیکنڈز تک تو بالکل گم رہی. نہیں وہ میں, پھر یہ سوچ کر کہ ابھی آریا پار کر کے لازمی جانا, اس نے کہنے کی ٹھانی. عمر ہے؟ او, سب کی سب مزے سے گنگنائی.
حوریہ انگلیاں چٹکھانے لگی. اندازہ وہ اب پہلے کی طرح عمر کرتی اس کے کمرے میں جانے والی بات ختم ہو گئی تھی. بھلے اس کا دل اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا پر باقی سب کے لیے نئی بات ہوگی. ماموں بالکل ابھی ابھی ہیں, جا کر دیکھو سو نہ گئے ہو. مناہل کے تاثرات مانی کی ضرورت ہے وہ نظر انداز کرتی عمر کے کمرے تک آئی. دروازہ کھلا تھا, وہ بغیر دستک دیے حسب عادت اندر داخل ہوئی. عمر کپڑے بدلے سونے کے چکروں میں تھا. اس پر نظر پڑی تو بے ساختہ ٹھٹک گیا. حلیے دونوں کے مختلف نہیں تھے, بس یہ تھا کہ عمر کی تھکن پر سکون و اطمینان غالب تھا اور وہ بے سکون اجڑی میں نظر آ رہی تھی. عمر کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جس کی آنکھیں کچھ زیادہ جان لیوا ہو رہی تھی. عمر کو خود پر قابو رکھنا مشکل لگنے لگا. تم نے کس کی اجازت سے تائی لوگوں کو ہمارے گھر بھیجا؟ تیش و صدمے کا یہ عالم تھا کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. آنکھیں الگ نم ہو گئی. اپنے دل کی. عمر نے بہت دھیمی نرم آواز میں جواب دیا, پل کے چھپک چھپک کر آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہوگی. کیوں؟ تم جانتے ہو میں تمہیں سخت ناپسند کرتی ہوں. وہ ہلکا سا چیخی. عمر کا اطمینان جان سے لا گیا. مگر میں جو تمہیں پسند کرتا ہوں, بھاڑ میں گئی تمہاری پسند, وہ چیخی. جب تم جانتے ہو میں تمہیں ایز اے کزن برداشت نہیں کر سکتی تو شوہر کیسے مانوں گی؟ تم نے کیوں کی یہ جرت؟ تم مجھے خود غرض سمجھ لو. عمر کا بس نہیں چلا کہ اس کے گالوں پر پھیلتے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لے, مگر کیا کرتا کہ فی الحال یہی بس اپنے بس میں نہیں تھا. تم اس رشتے سے انکار کر دو, تائی کو منع کر دو. وہ آنسو پہنچتی انگلی اٹھا کر قطعی لہجے میں بولی. میں کیوں کروں؟ وہ میں نے آنکھیں سے کوڑ لی. میں نے اپنی پسند سے رشتہ بھیجا, میں کیوں انکار کروں؟ تمہارے نزدیک صرف اپنی پسند ہے ہمیں, یہ نہیں کہ میں تم کو ناپسند کرتی ہوں. وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی. کہا نا تم مجھے خود غرض سمجھ لو. عمر نے جان لیوا آنکھوں میں دیکھ کر کہا. جیمی سننے کے بعد شعلے سے لپکنے لگے. وہ تو تم ہو خود غرض, غاصب, منافق, اپنے فائدے کے لیے اپنوں کا خون چوسنے والے. ایک دم سے بھڑکی. تم نے خود کیوں نہیں انکار کیا؟ کوئی جبر کر رہا ہے تم پر؟ کر دیتی, انکار حق تھا تمہارا. تمہاری ماں نے ایسی مہلت دی ہوتی تو کرتی نا. ہونا سب کے ساتھ ایک جیسے, اپنی منوانے والے, کمتر کو روندنے والے, ڈومینیٹڈ, جان پوچھ کر ہم سے رشتہ جوڑا, ساری زندگی دبا کر رکھنے کے لیے, حکم چلانے کے لیے. عمر نے روکا نہیں. وہ بولنے پر آئی تو کیا کچھ نہیں بول گی. عمر ہونٹ بیچے بغور سے دیکھتا اور سنتا رہا. نظروں میں تعصب و پرانا خشونت و رونت, بلکہ محبت بھرا نرم تاثر مزید بڑھ گیا. دل کہہ رہا تھا خود سے لگا کر اس کے سارے گلے شکوے تانے وہم اپنے اندر سمولے اور اس کے سکون و محبت سے مالا مال کر دے, مگر ضبط کیے کھڑا رکھے چنگاری کو مزید ہوا دینے کا باعث ہوتا. مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی. کچھ توقف کے بعد لمبی لمبی سانس لے کر خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی. اپنے انکار کی کوئی سالڈ وجہ بھی بتانا. سننے والوں کو مجھے لولا لنگڑا اندھا کانا کچھ بھی ثابت ضرور کرنا. عمر نے نہایت سنجیدگی سے کہا جو جاتے جاتے پلٹ آئی. تم چاہے آب زمزم سے بھی دھولا, میں تم سے شادی نہیں کروں گی. چبا چبا کر کہتی وہ زوردار دروازہ بند کرتی چلی گئی. عمر کو یہ اشارہ دے کر کہ اسے ناپسند کرنے کی کوئی وجہ ہونا لازمی نہیں, وہ اسے خوبیوں سمیت ریجیکٹ کر رہی تھی. وہ بڑی چول سی تو. چلو. اس کے جانے کے کافی دیر بعد عمر نے جنبش کی. تم اپنی نفرت کے ہتھیار تیز کرو, میں اپنی محبت کے. دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے. وہ پر اعتماد تھا, سو بے فکر سا بیڈ پر گر گیا. جو خواب دیکھنے تھے ان کا تو ابھی بھی حوریہ بھرکس نکال گئی تھی. فی الحال نیند آ جاتی غنیمت تھا. آہو اندر آ فینا پھاڑ کے کرو ویا تے پھر انہیں سیٹ ہوئے گی جا کے چاچی دے جلو دن رات رہے گی نا, سنے گی اتنے جا کے. اس دن عمر کے منع کرنے کے باوجود وہ کالج میں تھی. عمر نے موبی کے ذریعے کہلوایا تھا کہ کالج آنے کی ضرورت نہیں, ایگزام قریب ہے تو پڑھائی نہیں ہو رہی. وہ خود سارے مضامین کے سلیبس اور ڈیٹ شیٹ اس کے لیے لے لے گا. مگر عمر کی بات پر کان دھرنے ممکن نہیں تھا. عمر کو اچھی خاصی چنچلاہٹ ہوئی اسے کالج دیکھ کر. گنے چنے اسٹوڈنٹس آئے تھے, کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا آنے کا, بلکہ اپنی ضد سے عمر کو نیچے دکھانے کا منصوبہ بھی چوپٹ ہو کر رہ گیا. جب اکثر اسٹوڈنٹس واپس جاتے نظر آئے. یار ہم بھی چلتے, دیکھو سب جا رہے ہیں. وہ چاروں بی ایڈ کی عمارت میں موجود تھی. ہاں واقعی چلتے ہیں. نصرت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی, مگر راشتہ متعامل تھی. ہم تو چلے جائیں, مگر یہ ایشوریہ کی آنکھوں والی کس کے ساتھ جائے گی؟ ایشوریہ کی آنکھوں والی حوریہ کالج میں مشہور کی جا چکی تھی. راشتہ کی بات پر اسے بھی پریشانی لاحق ہو گئی. میں نے تو موبی کو 1 بجے کا ٹائم دیا تھا. وہ اچھی خاصی رونقی ہوگی. بس تو 2.5 گھنٹے بابو کا لیکچر سننا. رکشی کالج کی ملازمہ کا کہہ رہی تھی. حوریہ کی شکل پر ہوائیاں اڑنے لگی. وہ تینوں ایک ساتھ رکشے پہ آتی جاتی تھی. اس کا گھر مخالف سے تھا. ایسا کیا مسئلہ, تم بھی رکشہ کرو, چلی جاؤ. رکشی نے چٹکی میں البتہ. اکیلی؟ حوریہ کی ٹانگیں کانپنے لگی. تو کھا نہیں جائے گا رکشے والا تمہیں؟ اکیلی لڑکیاں کہاں کہاں کا سفر نہیں کرتی اور یہ کالج سے گھر تک نہیں جا سکتی. رکشی منٹوں میں طبیعت صاف کر دیتی تھی. ہر کوئی تمہاری طرح سورما نہیں ہوتا. راشتہ نے بھی صاف برابر کر دیا. پھر تو بس انتظار کرے بھائی کا. رکشی برا مان گئی. میں اکیلی کیسے؟ حوریہ کی جان پر بن گئی. اچھا ایسا کرتے کسی سر سے کہتے ہیں فون کرنے کا, تم موبی کو بلوا لو. نصرت کا مشورہ برا نہیں تھا, وہ فوراً مان گئی. اس نے اور نصرت نے نقاب ٹھیک کیا. وہ چاروں اپنی عمارت کی طرف واپس آ گئے. پرنسپل روم تو لاک ہے. حوریہ کی فکر میں اضافہ ہو گیا. اسٹاف روم تو کھلا. چاروں تیز قدم اٹھاتی ادھر چلتی اور قبل اس کے خود اندر جاتی عمر اچانک ہی باہر آ گیا. چڑھتی نظر حوریہ پر ڈال کر وہ جانے لگا کہ راشتہ نے پکار لیا. سر سر پلیز. حوریہ سرتا پاس سلگ کی گمان بھی نہیں تھا کہ عمر بیٹھا ہوگا. راشتہ مدد بھی اس سے مانگے گی. وہ خواہ نیچے دیکھنے لگی. سر آپ کے پاس سیل فون ہے؟ جی ہے. عمر کچھ سمجھ رہا تھا کیا معاملہ ہے. سر یہ 10 مسئلہ بنی ہوئی ہے. راشتہ نے حسب عادت اپنے رنگ سے بات شروع کی. 10 واقعی مسئلہ بنی ہوئی ہے. عمر کے دل نے چپکے سے راشتہ کے کہے کی تائید کی. سر اس نے بھائی کو بلوانا ہے تو آپ اس کے بھائی کو فون کر دیں کہ وہ آ جائے ابھی, کیونکہ ہم سب بھی جا رہے ہیں. عمر نے بے ساختہ کچھ جتلاتی نظروں سے
इसे देखा, वो भी नीचे कहीं देख रही थी। आज यही हाल होना है, उमर को यकीन था। इस वक्त वो महज इसकी खातिर रुका हुआ था कि सहेलियों के चले जाने के बाद उसे अपने साथ आने पर आमादा कर ले। मोबी को फ़ोन करने की बीच की रात दिमाग में नहीं आई। उमर से बात कर लेने के बाद चारों अपने क्लासरूम में आकर बैठ गई। जब तक मोबी ना आ जाता इन तीनों ने भी नहीं जाना था। अरे रफ्ता रक्षी बोली, तुमने सर उमर को मोबी का नंबर तो बताया ही नहीं। रक्षी ने सिरा पकड़ा, जिसकी सिर्फ हुर्रियत तो क्या, नुसरत और रास्ता का भी ध्यान नहीं गया था। एक लम्हे के लिए तो हुर्रियत चुप सी रह गई। नहीं मैंने बताया, वो थूक निकल के कमज़ोर लहजे में कहना चाह, पर वो रक्षी क्या जो मानते, तुमने नहीं बताया पागल। रक्षी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, है ना नुसरत। साथ ही इसने नुसरत से भी तारीफ चाहिए, जो इस बात में सर हिलाने लगी। चलो जल्दी, पहले देर हो रही है, सारा कॉलेज खाली हो गया, हम बैठे। रक्षी के पीछे वो सब भी क्लास से बाहर निकली, हूर मरे मरे कदम उठा रही थी। मोबी का नंबर इसे तो क्या इसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था। चारों स्टाफ रूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई अंदर उमर के बिल्कुल बेला बैठा। सर, रास्ते के पुकारने में भी एक अदा थी। सर, उमर मुस्कुराहट छुपाता इनके पास है। सर ये 10 मसला बनी हुई। पहले चक्कर वाला जुमला रास्ते ने कराह कर दोहराया। उमर ने बेसाख्ता मुस्कुराकर नजरें 10 पर उठाई। वह उस पर साबक जूते देखने में लगी हुई थी। क्या हुआ? वो दानिस्ता इसे देखने से गुरेज कर रही थी। गहरी सांस लेता वो रास्ता से मुखातिब हुआ। सर इसने भाई का नंबर तो आपको बताया ही नहीं था। उमर की मुस्कुराहट एक बार फिर हो गई। अब जल्दी लिखवाओ भी। रास्ता ने इसे टोका मारा। इस पर घबराहट तारी होगी। दर्जीदा नजरों से उमर को देखा, फिर नजरें झुका ली कि वो इसे देख रहा था। ऐसा करें, आप खुद अपने भाई को फ़ोन कर लें। उमर ने सेल निकाल कर हुरिया की तरफ बढ़ाया। एक बड़ी परेशानी टली थी। इसने सुक्का सांस लेते मोबाइल पकड़ा। मोहिब का नंबर सेव था। इसे आने का कहकर इसने मोबाइल उमर को थमाया और रुख मोड़ कर जाने का कसद किया था कि रास्ता ने हाथ से पकड़ कर धोखा। शुक्रिया तो कहो। उमर की आंखों का नरम तासुर गहरा हो गया। इसकी तरफ देखे बिना हुरिया ने थैंक्स कहा। उमर कोई बात नहीं करता, इनके सामने से हट गया, मगर मोबी के आने तक इसे यहीं ठहरना था। इसका यकीन हुरिया को भी था। वैसे हूर, सर उमर की शक्ल तुम्हारे भाई से बहुत मिलती है। मोबी जब पहुंचा, रक्षी ने अजीब से अंदाज में कहकर इसकी सांस अटका दी। वो जल्दी जल्दी अल्लाह हाफिज़ कहती मोबी के पीछे बाइक पर जा बैठी। रक्षी ने बड़े गौर से देखा। उमर की गाड़ी इनके बाइक के पीछे स्टार्ट हुई थी। चलो कोई नहीं, आस्ता आस्ता लग जाएगा। रक्षी नहीं पता कौन हो। बस यूँ तो दस्तगीर चचा जब से आए बैठे थे मुसलसल जुबानी तीर चला रहे थे, मगर अब के क्लब सी थाड़ पर ऐसा शोला उगला कि अब्बू अम्मी और दादी तो इसकी लपेट में आई। अपने कमरे की खिड़की से सीन मुलाहिजा करती, वो भी जलकर भस्म हो गई। बस कर दे अपना दोगलापन, छोड़ दी अदाकारी है। बहुत बहल गया मैं आपके इन चिकने चुपड़े हथकंडों से। अब खत्म होगी मेरी जब्त की हद। सामने से वार करे, पीठ पीछे छुरा खोपने की आदत खत्म कर दे। दस्तगीर चचा का लबो लहजा इस कदर गुस्ताखाना था कि वहाँ मौजूद सभी नफूस के दिलों को ठेस पहुंची। तुम क्या कह रहे हो दस्तगीर? दादी का गला रंध के नामालूम वो कैसे बर्दाश्त के बैठी थी। हुरिया को तो पक्का यकीन था कि अब के तब इनके हवासात जरूर छोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कहता हूँ? आपने सच्चे दिल से समझने की कोशिश की होती तो इस वक्त ये नौबत ना आती। मैं आपके सामने बैठा आपकी ज्यादतियों के किस्से ना सुना रहा होता। दस्तगीर चचा की जुबानियों भी खैर के कल में कमी पड़ा करती थी, मगर आज तो हद अबूर होगी। सारे शाम जब वो चाशमी चची के संग लिए घर में दाखिल हुए, दादी से सर की मालिश करवाती हुरिया इनके देखते ही खुटक गई। इस वक्त जब तक चचा एक ही पहाड़ा पड़े जा रहे थे, चची अपनी जुबान शायद इनको घर से देकर आई थी। ना सिर्फ चुप थी, बल्कि सारा जोर आंखें मीच मीच कर आंसू निकालने पर लग रहा था। घर से तो मुझे पहले ही दफ़ा कर चुके थे, अब रिश्तों से भी दूर कर लिया। आपको किसी ने घर से नहीं निकाला था दस्तगीर भाई, आप अपनी मर्जी और खुशी से अलग हुए थे। किन्नर अब्बू ने नहायत कोशिश की कर बात तलखी छुपा कर एहतराम, जो सच था वो का, मगर सच भी कब बर्दाश्त हुआ। मजबूर होकर अलग हुए थे। माँ बाप की त्वचा, ना भाइयों भाभियों का प्यार, अपना होते हुए भी गैरों जैसा सोतेले जैसा रवैया रखा गया। मैं और मेरी बीवी अलहदा रह सकते थे, मगर बच्चे नहीं। सिर्फ इनकी वजह से इंतहाई कदम उठाया कि चलो दूरी अहमियत बढ़ा देगी, पर यहाँ पर तो शुक्राने पड़ेंगे। हमेशा हमेशा के लिए हमें दूध की मक्खी समझ कर निकाल दिया गया। दस्तगीर चचा के अल्फाज में चिंगारियाँ थी जो आंखों में पड़ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे चांद। क्यों तुमने अपने अंदर ये जहर भर लिया? क्यों तुम्हें मैं और भाई अपने दुश्मन नजर आते हैं? इसलिए कि आप हैं जिम्मेदार। आप ही हैं फसाद की जड़, औलाद में फ़र्क रखने की गुनाहगार। लख दी लानत अद्दा दी औलाद तजड़ी मादना लद्दा गल कर दी लख दी लानत जिंदगी ते लानत। बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। दादी चहको पहको रोने लगी। खंजर के जैसे अल्फाज इनके दिल में खुप कर लहू लुहान करते जा रहे थे। वो क्यों करना तकलीफ महसूस करती? आपको क्यों ये वहम हो गया कि हम आपको गैर समझते हैं? क्यों आप इतने जहरीले हो रहे हैं? आपको आपका हक जो भी है नफ़ा के नुकसान मिलता है, फिर क्या बात आपको उकसाती है? मेरा हक? दस्तगीर चचा ने इस्तेज़ाइया छोटा सा कहका लगाया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो लॉलीपॉप से बहल जाऊँ। दुकान तुम दोनों के हवाले कर दूँ। दुकान से मतलब ज़मीन जायदाद था। अब वो बुरी तरह से जज्बज हुए। चलो वो एक तरफ, मुझे बताओ मेरे बच्चे के इतने नालायक, इतना नाहल कि ना बड़े साहब ने बेटी मुझे देना गवारा किया और ना तुमने। हवा भी नहीं लगने दी, रिश्ता कर दिया इस उम्र से। दस्तगीर चचा को आज ही गम यहाँ ले आया था। बड़े साहब वो ताया को कह रहे थे। हालांकि कितनी बार मैं सुनवा चुकी थी कि हुरिया को मैं अपने राफे के लिए, यहाँ तक कहकर चची ने बाबाज बुलंद रोना शुरू कर दिया। अमीर दादी ने हुरिया के भी आवाज़ ढीले पड़ने लगे। मेरे लिए तो राफे और उमर एक बराबर है। तुमने कभी इशारा भी नहीं दिया, कहती तो क्या मैं ना सोचती। बस करें, मत झूठ बोले, मत गुनाहगारों, इतनी कि आखिरी सफ़र भी ना कर सके। चचा ने बाकायदा ज़ोरदार आवाज़ के साथ इनके सामने हाथ जोड़ दिया। लाख लानत दादी औलाद थे। रन से चूर लहजे में कहा कि दादी के पैरों तले से ज़मीन हिल गई। हुरिया का बस नहीं चला दादी को वहाँ से ले जाकर कहीं गायब कर दे। आप हद करें दस्तगीर भाई,
इस दफ़ा अब्बू ने अपने लहजे की तलखी छुपाने की जरूरत नहीं समझी। जो तफरीक आपने मेरे और मेरे भाइयों के बीच रखी, वही आप उमर मेरे बच्चों के बीच रखती हैं। दोनों भाइयों की बेटियों में से किसी का रिश्ता राफे को न देना इस बात का सबूत है। जोया का हाथ जब तुमने मांगा तब इसका रिश्ता तय हो चुका था, और हुरिया के लिए भी तुमने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मुझे इल्हाम हुए थे जो मैं उमर को न करती तुमको। हाँ। रोने की वजह से दादी से बोलना भी मुश्किल हो रहा था। अम्मी के मना करने के बावजूद भी वो तेज़ लहजे में बोलती कि गलत सुनते सुनते समाते दर्द करने लगी थी। यूँ कहे ना, उमर आसमान और मेरा बेटा ज़मीन। बिलाकर चच्ची का जज्बाती सीन इख्तिताम को पहुंचा। दादी का तेज़ लहजे में सुनवाना इन्हें रोना भुला गया। तुम जो चाहो कहो। दादी को शायद अंदाज़ा हो चुका था कि हम मामला भैंस के आगे बीन बचाने वाला, सो कहकर थक कर इतना का और होंठ सीख कर बैठ गई। यास्मीन चच्ची को लाजमी तक महसूस होनी थी बिलता खीर खड़ी होगी। घर चलें, दीवार से सट टकराने का क्या फ़ायदा जब हम दर्द कोई ना हो। दस्तगीर चचा भी उठ खड़े हुए। जा रहे हैं, आज से मुझे मरा हुआ समझे, तब तक जब तक राफे के लिए हुरिया का रिश्ता न दे दे। बड़ी बेरहमी से अल्फाज की मार मारते दोनों मियाँ बीवी चले भी गए। कब से खुद को संभाले बैठी दादी के हाथ पाँव ठंडे पड़ने लगे। मोबी भी नहीं था। हुरिया ने बिना सोचे समझे बड़े घर की तरफ दौड़ लगाई कि शायद उमर मौजूद हो। दादी बेहोश हो चुकी थी। दादी की बेचारी दी लाद ही गंदी निकली, लानती निकली। बेहद अचंभे के साथ इसने पहले दीवार की घड़ी को देखा, फिर मोबाइल कान से हटाकर इसको। रात के 11:15 बजे और ये गैर मतुआ का कॉल। यकीन तो क्या ही आता, पहले सदमा हुआ। दादी की तबीयत ठीक ठाक खराब हुई थी, और जिस वजह को लेकर हुई थी वो इस वक्त फ़ोन पर हेलो हेलो कर रही थी। जी, इसने बेहद खट्टे दिल से फ़ोन कान पे लगाया। थैंक गॉड मोबाइल तुम्हारे पास था। और वो रास्ता को कोसते थक नहीं रही थी। जिसकी इस वक्त कॉल आई तो अम्मी मोबाइल इसे थमा गई। घर भर के लिए इकलौता मोबाइल उमर की देन था, जो इसे कहीं भी ले जाने पर मना था। मगर घर में वो जरूर इस पर अचारादारी कायम रखती। इस पर भी अम्मी से सख्त सुनना पड़ता। क्या बात है, तुम्हें नींद आ रही है? राफे ने इसकी खामोशी महसूस कर ली। इसने गहरी सांस लेकर खुद को बोलने पर आमादा किया। जी, मुझे नींद आ रही है। सफ़ेद झूठ बोलते हुए ज़रा जुबान लड़खड़ाई हो। शाम में चची और चचा जो हाल दादी और अम्मी बू का करके गए थे, इसके बाद इतना तो बनता था। तुम शायद नाराज़ हो। दूसरी तरफ वो भी यास्मीन चची का बेटा था, उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाला। हुरिया ने चुप बेहतर जानी। तुम्हें नहीं लगता हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? वोल्टा मसलूम बनकर पूछने लगा हुरिया ने बेसख्त दांत से। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग जिसकी चाहे पगड़ी उतार दें? वो शदीद बरहम थी। जिसकी नहीं, सिर्फ दादी और ताया की। राफे को नदामत नहीं थी, जानकर बरहमी मजीद बढ़ी। दादी हम सबकी बुजुर्ग और इस खानदान की सरबराह। चाचा चाची ने गलत किया जो किया। अपना दर्द रोने के और भी तरीके होते हैं। जब चोट लगती है तो तकलीफ भी होती है और चीखना भी पड़ता है। राफे एकदम से पटरी से उतरा। तुम्हें इतना बता दूं, हम अपनों के डसे में इतने ज़्यादा कि अब जो और जितना बोले वो कम है। ऐसा कैसा डसा है आपको अपनों ने कि आप दुनिया वालों के लिए इश्तिहार बन गए? इसकी जरा के जवाब में वहाँ खामोशी छा गई। इसे शर्मिंदगी होने लगी कि ज़्यादा बोल गई। तब वो बोला, दो मुख्तलिफ लोगों के लिए कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए ताया कुछ तो मेरे लिए कुछ और है। वो मुझे किसी एनाकोंडा से कम नहीं लगते जो सारी जायदाद पर कुंडली मार के बैठे। मगर मैंने तो सुना वो सबके हिस्से की ज़मीन दे रहे हैं, अपना फ़ायदा वसूल करके। राफिद तलखी से हंसा। सबसे ज़्यादा ज़मीन अपने नाम करवा रहे हैं। आपको कैसे पता? इसे उलझन सी हुई। बता देते कुछ खैर हुआ। और तुम्हें यह भी बता दूं, भले वो तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा देने का ड्रामा करे, मगर बहुत होशियारी से वापस भी ले रहे हैं। वो कैसे? हुरिया का दिमाग झनझनाने लगा। इसने उलझ कर पूछा। तुम्हें अपनी बहू बनाकर, लाजमी बात है तुम्हारा हिस्सा ऑटोमेटिकली इनके कब्जे में रहेगा। वरना तुम खुद सोचो, जिस उम्र के मशरिक मगरब में फैंस है, वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? बड़ी आसानी से इस नहज पर दिमाग को लगाने पर तैयार होगी जिस पर लगाने के लिए बातें की जा रही थी। और तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत और मेरे माँ बाप का खलूस नज़र नहीं आ। और इस उम्र के साथ शादी की सूरत में वो फ़ायदे नज़र आगे जो कभी मिलेंगे ही नहीं। राफे को ज़रा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। बहुत कम वक्त में उम्र ताया के कच्चे चट्टे पर ईमान ले आई थी। लाख लानत फिर तेरी ज़िंदगी थे। तो ही राफे वगैरह तो नाली जलील होते तेन स्वाद आवे। दर हकीकत राफे ने किसी सोच को पुख्त किया ताकि जो ताया लोगों के लिए रखती थी। मेरे माँ बाप अगर आज तुम्हारे घर आकर चीखे बुरे बने तो सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। शदीद सदमे ने ऐसा करने पर मजबूर किया कि वो तुम्हें अपने अलावा किसी और की बहू बनता नहीं देख सकते। इसे तुम्हें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि इनकी मोहब्बत में रूपी नहीं, खोट सता नहीं। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। इतना कहकर राफे ने अच्छा खासा तौक़ुफ़ किया। और मैं भी, बाद साहब भारी सी आवाज़ में कहकर फ़ोन काट दिया। वो साग तो सामने मोबाइल पकड़े बैठी की बैठी रह गई। जा जाके लानत विच जा खे खा जाके चाचे दे घर करा ला ब्याह। फिर ताया ताए दा टब्बर एड्डी इज्जत दे रहा, मुंडा एड्डी इज्जत दे रहा, इज्जत नहीं पचदी दी। जा फिर जिद्द जाके बंदे ने खे खानी होवे तो फिर जो मर्जी करे। कोई लम्हा हो तेरे साथ का मेरी उम्र भर को समेट ले। मैं फना बका के सफ़र में इसी एक पल में गुजार दूँ। अपने वॉलेट में सजी हुरिया की वो तस्वीर जिसने खुद हुरिया की लाइलमी में खुद से बड़ी लुबनाबाजी की शादी पे कैमरे में कीद की थी, फारिग वक्त की मशगले की तरह मुबहम मुस्कुराहट के साथ देखते हुए इन्हीं सोच लम्हों के सहर में गिरफ्तार था। ज़हन के पर्दे पर कोशिश के बावजूद भी कोई ऐसा खसूसी वाक़या नमूदार नहीं होता था जिससे ये ज़ाहिर हो कि हुरिया इसे तब से अच्छी लगने लगी। हुरिया जैसी आज थी वैसी बचपन में थी, झंझलाई, चिड़चिड़ी, कुसीली, नक्सड़ी और ज़िद्दी। शक्ल पर हम वक्त 12 का घंटा बचाती। बहुत बचपन से ही वो इसका मजाज आशना हो गया। वो मुँह से नहीं कहती थी, मगर इसका हर अमल बताता कि उम्र से इसके मिलने वाली अहमियत से बिदकती है। कुछ इसमें अम्मी के इस रवैये का भी अमल दखल था जो वो इसके साथ रवा रखती। मोना के बाद बेटे की शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी हुरिया की गैर मुतवक्का पैदाइश ने इनके अरमानों पर रोज़ गिरा दी। बेटी होते हुए मोना को पहली औलाद होने का जो एजाज़ और दर्जा मिला वो इससे महरूम हुई। यह अलग बात कि अब्बू और बाकी घर वालों की वो चहीती थी, मगर हाथ का छाला बनने आने वाली बात जो उम्र का नसीब थी।
वो इसके हिस्से में नहीं आई। नतीजतन गुजरते दिन के साथ उमर इसे खुटकने लगा। उमर का रुतबा वो छीनने के काबिल नहीं थी, मगर दूसरी हरकतों से इसने अपने आप को नुमाया ज़रूर कर दिया। तब घर का एक चूल्हा होता था, घर में राफे भी था, औलाद ने रीजा, मगर उमर 8 बहनों के बाद आया था और खुदा की करनी इसके बाद जोया पैदा हुई। यूँ 9 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से जिस गद्दी पर वो बैठा था, इस पर राफे भी न बैठ सका। उमर सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, हुरिया के अम्मी अब्बू के भी आंख का तारा था। नहीं था तो हुरिया का, या फिर यास्मीन चची का, जो गिले इसको उमर के हवाले से होते वही यास्मीन चची वाशकाफ सुनाया करती। यास्मीन चची तब से इसकी पसंदीदा हुई। इससे उमर की हर शय पर कब्जा जमाने की ख्वाहिश होती। महज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी झलक देखने की आस में उमर क्या कुछ नहीं खुद ब खुद इस पर कुर्बान कर देता। मगर वो उमर से आने के बाद इस खिलौने या खाने की चीज़ का हशर नशर कर देती, अपने पास नहीं रखती थी। इसकी अपनी दिल से लाने वाली हरकत और इसको सीली शक्ल की वजह से वो भी जिद में आने लगा। जानबूझकर इसे तंग करता, अपनी अहमियत को कैश कराता। इसे खुद भी नहीं पता चला कि इसका दिल आया भी तो कहाँ हुरिया के माथे की तेवरी हो, सुकड़ी भी भमो, या हम्मा वक़्त नाराज़ी में डूबी सब जुमरद आंखों पर। जो हमदर्दी बचपन में से चीखते चिल्लाते रोते देखकर उमड़ती थी, मोहब्बत में बदली थी, उसे प्यारी ही और इसी रूप में लगने लगी। काट खाने को लपकती, पंजे झाड़ती। बचपन में खुद को दी जाने वाली अहमियत का मैं दावा करता था, मगर जबकि अब जानबूझकर ऐसे मौके तलाश करता जिससे वो सींचों का कत्ल करने तक आ जाए। लेकिन मोहब्बत का निराला अंदाज था, उल्टा खड़ा होकर भी इसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, इसे कभी नहीं आना था। हर बंदे की अपनी वैल्यू होती है, हर बंदे की होती है, लेकिन यार कि तुसी हसद भी तुसी निकल जाओगे। मैं कह रही हूँ आप राफे भाई को हाँ करते, मैं उमर से शादी नहीं करूँगी। इसके फरमोदात यूँ भी सुकून का बायस नहीं बनते थे, मगर इस वक्त का इरशाद हकीकतन जलजला लिया। सबसे पहला काम मोना ने लाउंज का दाखिली दरवाज़ा बंद करने का किया। कम अज़ कम बड़े घर वाले तो जल्जले से महफूज हैं। तुम होश में तो? अम्मी ने ना सिर्फ दान पीस कर गुराहट निकाली, बल्कि आगे बढ़कर जनाटे का थप्पड़ भी दे मारा। दादी पर कपकपी तारी होने लगी। प्यारी पोती के तेवर नाकाबिले बर्दाश्त हुए थे। अरे खाला जान, क्या गजब करती हैं, ऐसे मामला यूँ थोड़ी संभाले जाते हैं। जकी भाई ने आगे बढ़कर अम्मी को मजीद हमले से बाज रखा, वरना वो जब बफरी होती काबू में आने का नाम नहीं लेती। मुझे मत रोको जकी, मुझे पूछने तो ये खन्नास इसके दिमाग में किसने भरा है? ऐसी कौन सी गोली यास्मीन भाभी और राफे ने इसको खिलाई कि इन पर ईमान ले आई? आप लोगों ने ये खन्नास भरा है। बिना डरे घबराए वो ने डर बनकर यूँ बोली कि दादी और अम्मी के हाथ पैर ठंडे कर गए। जानवर समझ ले तो बिना पूछे जिस खोटे से दिल चाहा मुझे बांधने पर आ गई। बेटी ना सही इंसान ही समझ लेती। हुरिया, दादी बेजान होने लगी। हुरिया, जबकि मोना ने बोलने के साथ एक तनबीह चपत भी रसीद की। मोबी भी मुतासिर जल्जला में शामिल मुंह खोले से देख रहा था। एक अब्बू थे जो इस वक्त बाहर अपने और तैयबू के मुश्तरका मैदान खाने में बैठे थे। अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, क्या थी? या उम्र में हीरे लगे हुए थे? हीरे लगे हुए जो आपकी तरह मुझे भी लुभा जाते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़ुबान है। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मुझे छोड़ो जकी, मुझे जाने दो। मैं जानती हूँ इसकी ज़ुबान, मैं देखती हूँ इसको, निकालती हूँ इसकी बेहयाई। क्यों? शिद्दत गम से फट पड़ी। ऐसा क्या कहा है मैंने? अपना हक इस्तेमाल करना बेहयाई होती है? ये बात नहीं गुड़िया, तुम सिर्फ ये बताओ, उम्र में कौन सी बुराई है? घर का लड़का है, आंखों के सामने पला बड़ा, सबसे बढ़कर अपने बेटे जैसा है। इससे ज़्यादा और क्या डिमांड होती है? जकी भाई के मुँह से उम्र के साल खुर्दा जुमला खूबियाँ सुनकर पहले से ज़्यादा तिल मिलाई। मैं सिर्फ टूटे हुए ख़ानदान को जोड़ना चाह रही हूँ। राफे भाई से शादी के बाद सारा ख़ानदान एक हो जाएगा। ठहरो तो, ठहर तू। अम्मी ने चप्पल उठा ली। कहीं की दर्दमंद, मैं भी तेरे जिगर से यास्मीन भाभी और राफे का दर्द निकालती हूँ। जकी भाई ने अम्मी के हाथ से चप्पल लेकर वापस अपनी जगह पर रखा। वो फूं फूं करती अपने कमरे में जा घुसी। पीछे मोना दादी के तो मोबी अम्मी के पैर से हिलाता रहा। सबके मोना पार्च पार्च करने लगी। सारा सुकून तलपट हो गया था। बड़ी लांदी निकली वैसे है कुड़ी ना। रात में जकी भाई और मोना देर तक इसे कमरे में समझाने की गर्ज से रुके रहे। इसकी एक ही रट उम्र नहीं राफे। यहाँ तक कि जकी भाई और मोना के सर से भी धुआं निकलने लगा। ठीक है मेरी बहन, जैसा तुम चाहो, मगर जिस बहादुरी बेहयाई से तुमने इनकार हमारे सामने किया, ऐसे अब्बू के सामने भी कर दो। हमारी तो हिम्मत इनकी खुशी मलियामेट करने की। तुम चूँकि इस मामले में एक्सपर्ट हो तो तुम करो। मोना तनफन करती चलेगी। मोना आंखों में बेबसी बेचारगी समझ जकी भाई को देखने लगी। इन्होंने इसके सर पर हाथ रख दिया। जिद में आकर नहीं, होश में रहकर फैसला करो। कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाने वाला। वो कमज़ोर सी तसल्ली देते कमरे से निकले तो फूट फूट कर रोती। कोई समझ नहीं रहा था इसकी बात। वो कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हो जाती जिसकी दिली तमन्ना इसको नीचा दिखाने की थी, और बाकी इसकी तमन्ना पूरी हो जाती अगर वो घर वालों के सामने गूंगी बहरी बनी रहती। मगर ज़िंदगी भर का सवाल था, इसे भी अपनी अनाजीज़ थी। अपना वक़ार प्यारा था, वो तमाम उम्र के लिए इनको दाव पर नहीं लगा सकती थी, सो इनकार तो करना ही था। लानती बीबी। मामला गड़बड़ है। इसका पहला इशारा उमर को शाम मिला जब वो दूसरे सेमेस्टर के पर्चों के लिए कंप्यूटर समेत तमाम मज़ामीन के गेस्ट लेकर इसके सामने आया, और इसकी तवक्का के परख सूर्य ने वो कागज़ पढ़े बिना पुर्जे पुर्जे कर दिए। एक लम्हे को तो वह सख्ते में आगे अपने फ़ायदे के लिए वो गधे को बाप बनाने वाला में से थी। फिर आज जब वो इसका इतना बड़ा मसला बिन कहे हल कर रहा था तो इसने किसी लायक ही नहीं जाना। कागज़ पुर्जे पुर्जे करने के बाद अपनी दिलकश आंखों में गुरूर भरे जतलाते अंदाजे से यूँ देखने लगी जैसे कह रही हो, अब बोलो। उमर ने फिल्फ और हैरत उलझन पर पर्दा डाला और बेहद शोख शरीर नज़रों में लिल फरे मुस्कुराहट के जरिए से यूँ देखने लगा जैसे कह रहा हो, यूँ है तो यूँ ही से, और इस वक्त तक लुत्फ़ लेने के अंदाज में देखता रहा जब तक वो खुद जीच ना होगी। अपनी अनायतें अपने पास रखो, किसी और के काम आएंगी। झंझलाहट छुपाते हुए दांत पीस पीस कर कहा। उमर ने हनूज मुस्कुराते हुए हल्का सा सर खम करके गोया मशवरा कबूल किया। इसके तो सर पर आग लगी।
تن فن کرتی وہاں سے ہٹکی. ابھی سے اشارے کی چبھن باقی تھی کہ اس نے کالج ٹرپ کے ساتھ جانے کا شوشہ چھوڑ دیا. کوئی ضرورت نہیں, کون سا مری کا اگان لے کر جا رہے ہیں, اور جیسے بڑا اسٹینڈرڈ کا ٹرپ ہوگا نا. عمر نے کھل کے اعتراض کیا. تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ اس کے گھر میں اس کی امی کے سامنے استحقاق سے منع کرتا عمر اسے زہر لگا. ہورا تمیز سے رو. امی کی اس کی بدتمیزی تعود دلا گئی. کیوں؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں جاؤں گی. یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ خود اپنی یونیورسٹی ٹپس کے مشورے ہم سے لیتا تھا کیا؟ اور واقعی پتلی حاضر تھی. عمر کو بہت شدت سے محسوس ہوا. اس یونیورسٹی اور اس کالج میں بہت فرق ہے, نام اور معیار کا اور اسٹوڈنٹس کا بھی. مت بھولو اس کالج میں میرا داخلہ طیب ابو نے کروایا. ان کا اسٹینڈرڈ تم سے بہتر ان کو معلوم ہے, اور اچھی دھون سے. ساری کلاس جا رہی ہے, مجھے روکا جا رہا ہے. میں کیوں رکوں؟ عمر ہونٹ پھینچ کے اس کا جارحانہ رویہ دیکھتا رہا. کوئی وجہ ہوگی تو عمر منع کر رہا ہے. امی بہت ضبط سے کام لے کر بولی. کوئی وجہ نہیں سوائے اپنی اہمیت جتانے کی, اور میں کہہ رہی ہوں میں طائے کے پاس چلی جاؤں گی. اور اس بات کا تو عمر کو بھی یقین تھا کہ طائے سے منع کرنے والے نہیں. اس نے عمر کی ضد میں کم از کم عمر کو ایسا لگا کہ ٹرپ کی فیس بھی جمع کرا دی. دکھ ابھی ہلکا نہیں ہوا تھا کہ اس دن چھٹی ٹائم کالج گیٹ پر عمر رافع کو دیکھ کر عمر کھٹک سا گیا. اصل دھچکا تب لگا جب حوریہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے یہ جا وہ جا بھی ہو گئی. پہلی بار صحیح معنوں میں سے حوریہ کا عمل غصہ اور تکلیف بیک وقت دے گیا. تا دیر وہ اس منظر کی جلن محسوس کرتا رہا. لاکھ دی لعنت پہ رہتے, لاکھ لعنت ہے. ایک بندہ آدھی رات کو تمہیں اٹھانے کے لیے آیا ہے شراب کے نشے میں, تو انہوں تو اس بندے تے پریفر دے رہی جڑے اپنی نیند دی قربانی دے کے تیرے وگری نو لانتی نو لے کے گھر سٹن گیا آدھی رات میں. حوریہ شام میں گھر واپس آئی. اس دوران وہ کئی چکر تو اس کے پوشن کے لگایا تھا. پہلے کی طرح دستگیر کے گھر جا کر اسے واپس لانے کا بھی سوچا, مگر نہ جانے کے کچھ نیا انوکھا لگ رہا تھا. حوریہ کی جس قسم کے تیفر عورت اس نے لازمی ساتھ آنے سے انکار کر دینا, تو اس کو عید تک سہنے سے بہتر اس نے انتظار کرنا سمجھا. اور بھی وہ اس کے پوشن میں پاس پر اس کے گھر سے جانے کا سوچ رہا تھا, وہ خود آ گئی. زویا کہاں ہے؟ لاؤنج میں موجود نوفل اور عمر پر چڑھتی نظر ڈال کر وہ یہاں وہاں یوں دیکھنے لگی جیسے دیواروں سے پوچھ رہی ہو. عمر نے بے ساختہ مٹھیاں کھولی اور بھینچی ہوئی بڑی لاپرواہ بے نیاز نظر آ رہی تھی. ہم یہاں ہیں. زویا کچن سے چائے اور سنیکس لیے برآمد ہوئی. آپ فارغ ہوگی؟ سنا بڑی سیریں کرنے گئی تھی. ہاں میں یاسمین چچی کے گھر گئی تھی. وہ جیسے جان بوجھ کر عمر کو چلانے کے موڈ میں تھی. وہ واقعی چل گیا. تم رافع کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. حوریہ نے اس پہ عادت ہمیں سکیڑ لی. تم سے مطلب؟ وہی بدلے حاضر چابک مارتا لے جا. مجھے تم کالج میں انٹروڈیوس نہیں کرا سکتی, اور رافع کے ساتھ بیٹھ کر چلے گی. آج تمہاری پارسائی پر حرف نہیں آیا؟ دانت پھینک کر اس نے سب کہا تھا. نوفل اور زویا ہونکوں کی طرح بیٹھے تھے. نوفل چھوٹی آپا کا بیٹا تھا. شٹ اپ, وہ پھنکاری تھی. یو شٹ اپ, وہ اس سے بھی زیادہ زور سے گرجا. تم میرے ساتھ کالج آنا جانا گوارا نہیں کرتی. مجھے اپنا کزن وہاں بتانے پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اور رافع بس چپ. ہاتھ اٹھا کر وہ اس زور سے چیخی کہ نوفل اور زویا بھی کام کے. عمر بدستور شدید ترین ناگواری اور ناراضگی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. رافع رافع رافع, ایسا کون سا گناہ کر دیا میں نے اس کے ساتھ جا کر؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھ کچھ کرنے والے؟ کزن ہے وہ میرا, چچی کے گھر گئی تھی میں. کزن تو میں بھی ہوں. بےحد سے پاٹ گھمبیر آواز میں عمر نے جیسے یاد دلا. بلکہ کزن سے بڑھ کر ہو. حوریہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ پڑا تھا. وہ بل بلا اٹھی. جس رشتے کا بھی کوئی نام ہی نہیں, میں اسے کیوں خاطر میں لاؤں؟ عمر کو تو برا ہی لگا تھا. زویا کو بھی تیر کی طرح جا چکا. اور جس کی ریپوٹیشن کالج میں اتنی خراب ہو, میں اسے اپنا کزن بتا کر دوسروں کو باتیں بنانے کا موقع کیوں دوں؟ اب کے زویا کی ہمت جواب دے گی. تم حد سے بڑی ہو. بھائی جوان بہنوں کے لیے اول و آخر تھا. بھائی جان بہنوں کے لیے اول و آخر تھا. اس کی بےعزتی کوئی بلا وجہ وہ کہاں برداشت ہوتا تھا. نوفل تک سون بیٹھا ہوا تھا. کیا 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 میں نے؟ زویا کے غصے کو نظر انداز کر کے عمر سنجیدگی سے پوچھنے لگا. ایک لمحے کو تو گڑبڑائی, مگر پھر شروع ہوگی. جان بوجھ کر لڑکیوں سے فری ہوتے, ان سے باتیں کرنے کے موقع ڈھونڈتے, ان کے پرسنلز تک جاتے, اس لیے تو اس جاب سے چمٹے ہوئے ہو. کسی تھرڈ کلاس کی طرح لڑکیوں کی کمپنی میں رہنے کے شوقین. فاری اور نگت کو جن نظروں سے دیکھتے ہو, پوری کلاس واقف ہے. سبق دیتے ہو مجھے پارسائی کہ اپنا کردار چاہے جتنا کیچڑ میں خراب ہو. چپ ہو جاؤ ورنہ میں مار دوں گا. ایسی سرد برفیلی آواز اور غضبناک ہوئی آنکھیں. حوریہ فوراً چپ ہوئی. عمر کی آنکھوں سے غصہ ناراضی ایک ساتھ آیا تھا. وہ کچھ گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی. اٹس ٹو مچ حوریہ یار. کب سے چپ بیٹھے نوفل نے ایسکی سے کہا. اسے ایک دم سے لگا ماحول گمبھیر ہو گیا. عمر کی نظروں کا غصہ تعصب اور پھر دکھ میں بدل گیا. وہ اسے انہیں دکھ بھری نظروں سے دیکھتے لمبے رگ پھٹتا وہاں سے چلا گیا. کتنی دیر تک وہ ہل ہی نہ سکی. پھر خیال آنے پر کہ زویا سے کام تھا, وہ قدرے نادم سے اس کی جانب مڑی. وہ زویا کی ناراضگی اس کے پورے وجود سے ظاہر تھی. وہ اسے ہاتھ چھڑواتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی. نوفل کی موجودگی میں اپنے کہے کا یہ رد عمل وہ بری طرح پشیمان ہوئی تھی. یار اتنا تو بنتا ہے نا. نوفل نے جسے اسے آئینہ دکھانا چاہا, بھاری دل قدموں کے ساتھ لوٹ آئی تھی. لعنت تیری زندگی تے, حالے بھی تن چھترا دے ہار مارنا لعنتی نو. عزت نہیں پچدی پی, جو تے ذلیل ہوئے گی جا کے تے پھر صحیح رہے گی. گھر لے بھی ایویں بندے پیچھے پے کرو. رافع نہ کر کے تینوں رخصت کرو تے جان چھڑاؤ دے کولوں. اور پھر عمر نے وہ کیا جو اسے آج سے کل کرنا ہی تھا. حوریہ کے لیے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہو گئی. کیا ضروری تھا پنجابی فلموں کے بلنوں کے جیسے کرتوت دکھا کر عمر کو اتنا تیش دلا دی کہ انجام کا آج کا دن ہوتا, جب کہیں امانی نہیں مل رہی تھی. حالت یوں تھی کہ منہ سے نہ آہ نکل رہی تھی نہ سا. جو بیلا ذرا سی سنگن ملنے پر کیا تھا, اب وہ تو کیا خالی چوں کی آواز نکالنے میں بھی سہم رہا تھا. کسی وبیلے کے نتیجے میں بھی بلا جھجک عمر کو پکڑ کر اس کے سامنے رہا تھا. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی دم خم باقی ہے. اس نے آتے نہایت سنجیدگی سے طنز کا گولا پھینکا. اس سے زیادہ کچھ کیا تو یاد رکھو, جب بیٹھے بٹھائے نکاح کرنے پر آ سکتا ہو تو رخصتی کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کر سکتا.
یہ برف جیسے الفاظ و غیرت میں ڈوبا انداز ہوریا کا دم خم بھربھری مٹی کی طرح بیٹھ گیا۔ تب سے اب تک وہ ڈمی بنی بیٹھی تھی، آنکھیں تھی کہ بار بار پانی پانی ہو رہی تھی، بھیگی پلکیں صاف کرتے ہاتھ کسی سے پوشیدہ نہیں تھے، مگر لگتا تھا کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ قسم قسم کے کہکے، بھانت بھانت کی بولیاں، شور ہنگامہ، ہلہ گلا، اتنا کہ کان پڑی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ اس اچانک طے نبھانے نکاح میں باہر کے لوگ بالکل تھے ہی نہیں، پھر بھی عمر کی بہنوں اور ان کے بچوں مونا کے سسرالے کی وجہ سے گھر بھر گیا تھا۔ عمر کا نکاح معمولی بات نہیں تھی، سو خوشی کی حد بھی کوئی نہیں تھی۔ کیا بڑے کیا چھوٹے، سب کو پکڑ پکڑ کر نچوایا جا رہا تھا، تائی تو تائی، دادی تک کو نہیں بخشا گیا۔ جب بڑی آپا کھڑی ہوئی تب سعید چلایا، اچھا بھائی کی شادی پر ڈانس ہو رہا ہے؟ بیٹے کی شادی یوں بھگتا ہے جیسے بیٹی رخصت کر رہی ہوں۔ ارے ایک ہی بھائی ہے میرا، روز روز تھوڑی دن آنا ہے۔ آپا بے حد نہال تھی، غرض کوئی تھک ہی نہیں رہا تھا، ایک بیٹھ رہا تھا دوسرا اٹھ رہا تھا۔ اس دوران آنسو پہنچتی ہوریا کو دیکھ کر کوئی چلا، دلہن کیوں رو رہی ہے؟ اے نونو نندو اور ساس کے شکنجے میں جا رہی ہے، روئے نہ تو کیا کرے بیچاری، نام کی نندی ہوگی، پیار بہنوں والا دیں گی۔ زویا نے لپک کے اسے پھینچ لیا، ناراضی اور راضی سب اسی رات دھل کے تھے۔ ارے میری بیٹی تو یہی ایک ہوگی، گھر کی مالکن، باقی سب تو اس کے مہمان ہوں گی، کسی کو جرت نہیں کڑوی آنکھ سے بھی دیکھنے کی۔ تائی کتنی بار تو اس کا ماتھا چوم چکی تھی۔ ماشاءاللہ، پھر ٹھیک ہے، ایسا جنجال پورا لڑکی کا نصیب بنے۔ مونا نے طنزیہ پھلچھڑی چھوڑی، کیا باتیں ہو رہی تھی، کون سے ارادے بنے جا رہے تھے، وہ دم سادے کان لپیٹے جیسے بیٹھی تھی۔ کب وہ حوریہ عالمگیر سے حوریہ عمر بنی، ابو امی کی آنکھیں خوشی کے احساس سے نم ہوئی تو موبی اور دادی کے بلند آہنگ کہہ کے کیوں چھت پھاڑ رہے تھے۔ وہ بے جان مورت بنے، سب سے لائی لمبی، محض اپنی بے بچا کیا نہ کیا تو بہت چنگا ہے جڑا عمر نے نکاح کرایا نا، میں تو کہیں رخصت بھی کر کے لے جاندہ انہوں۔ بات سنو، رات کے نہ جانے کس پہر اپنی قسمت پر ماتم کی نہ ہوتی، اس کی آنکھ لگی تو ضرور، مگر دماغ میں ابھی تک نکاح کی وقت والی بے ہنگم آوازیں گونج رہی تھی۔ اس قطعی اجنبی بے ڈھب آواز کو بھی اس نے انہی آوازوں پر محمول کیا۔ اٹھو، کوئی اسے جھنجھوڑا تھا، ایسے تو ساری رات نہیں اٹھے گی، اٹھا کر لے جاؤ، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ایک اور ناگوار دبی دبی آواز قریب سے سنائی دی، خمارآلود آنکھوں کو بمشکل دیکھنے کے قابل بنایا۔ دو اجنبی چہرے بالکل پاس تھے، شاید تھکاوٹ اور گریہ زاری کا اثر تھا کہ اس کی آواز ابھی بھی نہ جاگے تھے۔ ایک نے اسے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا، تب نیند ہی نہیں ہوش بھی اٹھ گیا۔ دوسرے نے اسے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی گھسیٹنا شروع کر دیا، اس گینڈے جیسے کہ سامنے میں کچھ بھی نہیں، بآسانی چلی گئی۔ باہر سے ان کا منظر ایسے آسان خطا کر کے رافع ابو پر بندوق تانے میں تھا، جس کی جسمانی حرکت واضح لگ رہا تھا وہ ہوش میں نہیں۔ اجنبیوں نے بس اتنا ہی دیکھنے دیا، پھر گھسیٹتے ہوئے بیرونی گیٹ پار کر کے باہر کار ڈرائیور سمیت موجود تھی۔ اوئے ہوئے، بڑے لانتی نکلے، ایسی جتنا انہیں کرانا سی رشتے دوڑا ناستے۔ بی بی نے، آج گیٹ کو تالے شالے نہ لگاؤ، آج میرے بچے کا نکاح ہے، میرے گھر خوشیاں آ رہی ہیں۔ نکاح کی رسم کے بعد جب واپسی تائیمہ نے کھنکتی آواز میں حکم جاری کیا، ہیں مہندی لگواتی زویا نے آنکھیں پھاڑ کر ابا کو دیکھا، یہ کیا لاجک ہوئی، خوشیاں تو آئیں، چور ڈاکو بھی ساتھ آئے، بیٹے کا نکاح ہو وہ بھی دعوت کھائے۔ سن کر تائی تو دہل گئی، مینا آپا نے دور سے چپل پھینکا تھا، وہ کچھ زیادہ نشانے پر جا لگا، یعنی زویا کے مہندی لگے ہاتھ پر اس کی شکل دیکھنے لائق ہوگی۔ زبان کو سنبھال کر بات کیا کرتے ہیں، افسوس تو آپ ہی کو بھی ہوا مہندی خراب کرنے پر، مگر ظاہر کیوں کرتی، تبھی عمر بھی آ گیا۔ تمہارا نکاح تو یوں شکل بنا رکھی ہے جیسے قید کی سزا ملی ہو۔ یہ تو تمہاری دلہن بھی روتی رہی تھی، وہ آتے نیچے کارپٹ پر لمبا ہو گیا۔ اس کو کس چیز کی سزا مل رہی تھی؟ مجھے تو ان کے ہسبینڈ نے اپنی زمینوں میں پھنسا لیا، اس کا اشارہ تائی کی طرف تھا، جن کی ممتا اس کے تھکے سدھے چہرے کو دیکھ کر امڑنے لگی۔ کہا بھی تھا اگلے ہفتے نکاح کا پروگرام رکھتے ہیں، پورے دھوم دھام سے کریں گے، پر تمہیں کو شوق تھا آج کے آج ہونا چاہیے، سارا دن گاؤں رہے۔ اینڈ ٹائم پہ پہنچے، نہ دلہن نے منہ دھویا نہ دلہن نے، مووی بھی دیکھنا اپنی شکلیں۔ اچھا بس اب بند کرو یہ سب، سونے کی کرو، میرا بچہ اتنا تھک گیا، باپ کو پتہ بھی تھا آج نکاح ہے، پھر بھی اس کو گاؤں بھیج دیا۔ کچھ امی کی چھاڑ، کچھ بچوں کی ریلی، سب تتر بتر ہو گئے۔ لمحوں میں سب کے سب کمروں میں جا چکے تھے۔ عمر صوفے پر نیم دراز ٹی وی کے چینل گھما رہا تھا، گرم دودھ اور فوراً سونے کی ہدایت دینے کے بعد تائی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خالی ذہن سا ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے رہا، حوریہ کا رویہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہونے دے رہا تھا، اطمینان اور سکون تو دور کی بات تھی۔ یوں ہی ٹی وی پر نظر جمائے سے نیند آنے لگی، ٹی وی بند کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، اس کی آنکھیں پہلے بند ہونے لگی، مان عجیب قسم کی آوازوں نے فوراً نیند کا زور توڑا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے عمر نے محسوس کیا آوازیں چچا کے پورشن سے آ رہی تھی، جیسے دھکم پہل کی ہو رہی ہوں، ہاتھا پائی قسم کی۔ ٹی وی آف کرتا وہ تیزی سے وہاں بھاگا، سین میں موبی اور رافع گتھم گتھا تھے، بندوق نیچے گری پڑی تھی، چچا قریبی ویل چیئر پر بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ عمر نے بھاگ کر رافع کی گردن تو بوچی، ساتھ ہی موبی کو اپنے پورشن میں موجود تھا، اپنے بھانجوں کو بلانے کے لیے دوڑایا تھا۔ میں نے اس کو اٹھوایا، میری منگیتر ہے وہ، اس کا نکاح کسی اور سے کیوں ہو؟ عمر نے کس کر ایک گھونسا رافع کے جبڑے پر مارا، یہ کچھ زیادہ زور سے لگا کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ تابڑتوڑ مکوں اور گھونسوں کی بوچھاڑ کے باوجود وہ نہیں بتا رہا تھا کہ حوریہ کہاں ہے۔ تائی کے ساتھ دستگیر چچا بھی آگے، ان کے سامنے بیٹے کی پٹائی ہو رہی تھی، جو نشے میں غرق حوریہ کو اغوا کرنے آیا اور ابو کو جگا کر بڑھ کے مارنے لگا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی لے کر جا رہا ہوں، کر لو جو کر سکتے ہو۔ امی موبی کو جگا چکی تھی، جس کے دبلے پتلے جسم میں جانے کیسے طاقت سمیٹ آئی تھی کہ اس نے اپنے سے دگنے رافع کو ایسے قابو کیا کہ عمر جانے تک نہ چھوڑا۔ امی اور دادی کی سدھ بدھ ایسی ختم ہوئی کہ نہ خود بھاگ کر بڑے گھر کسی کو بلانے گئی، نہ موبائل سے بات کرنے کا خیال ہے، بس کھڑی روتی رہی ہے تو عمر کی سماعتوں نے کمال کے موبی کا مرد بن کر آ گیا۔
اب رافع کی کسی روئی کی طرح دھنائی ہو رہی تھی. انت میں عمر نے باقاعدہ ڈنڈا اٹھا لیا کہ یہ نہیں بتا رہا تو اس کی ٹانگیں توڑ دے گا. تب وہ چلائے, بتاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو, مارو مت, میں بتاتا ہوں. اس کے منہ سے خون اور رال ٹپک رہی تھی. عمر نے برآمدے کے پلر سے بندے اس کے ہاتھ کھول دیے. مجھے ساتھ لے کر چلو. اس پر پانی سے بھری بالٹی پھینکنے کے بعد عمر گررایا. اس کے سب سے بڑے بہنوئی یوسف ڈی ایس پی تھے. عمر وہ چند سپاہیوں کے ہمراہ رافع کے ساتھ لیے حوریہ کا پتہ کرنے چل دیے. پیچھے دایا نے دستگیر چچا کی کلاس لینی شروع کر دی. چاچے نے دھکے مار کے کڈو تو ہونا مار کے کڈو. رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا. نہ دوپٹہ نہ پیروں میں کچھ. وہ ننگے سر ننگے پیر آئی تھی. مجھے جانے دو پلیز, مجھے جانے دو, اللہ کا واسطہ رحم کرو, میں نے کیا کیا؟ منتیں, ترلے, التجائے, کچھ بھی ان دونوں پر اثر انگیز نہ ہوئے. اسے کمرے بند کے واپس میں نیچے آواز میں خسر پھسر کرتے رہے. آج شاید جلدی صبح کے اجالے میں بدلنے والی تھی, یعنی اس کی قسمت کی سیاہی خود رات بننے والی تھی. وہ اتنا روئی کہ اب آنسو بھی نہیں نکلتے. بھائی پلیز مجھے جانے دو, پلیز اللہ کا واسطہ. اور جب اسے یقین آ گیا کہ اب سب کچھ ختم, جو 20 سالہ زندگی میں دیکھا جی وہ پیچھے رہ گیا, اب زندگی نیا اور تکلیف دہ موڑ مڑنے والی ہے, تب بیرونی دروازہ ٹوٹنے اور بہت سے قدموں کی آواز ابھری. پولیس اللہ کی مدد کی شکل میں آن پہنچی تھی. ساتھ عمر اور رافع بھی تھے. ایسی تیری پسند ہے. جو زہر اپنی ماں بھائیوں کے خلاف تمہارے دل میں تھا وہی تم نے اپنی اولاد کے اندر بھی بھر دیا. تبھی تو اس نے آج ہمیں ڈسا. تم جیسے شیطان کی اولاد شیطان ہی ہو سکتی ہے. آرام سے, آہستہ. تائی نے بے ساختہ تایا کا بازو ہلا کر ٹھنڈا کرنا چاہا, جن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی. حوریہ کی بخیر و عافیت واپسی کے بعد بھی سبھی ان کے پورشن میں موجود تھے. یاسمین چچی بھی آ چکی تھی. صورتحال کی نزاکت کو سمجھے بنا بہت بری ناگوار شکل بنائے ہوئی تھی. رافع اتنا لہولہان تھا کہ دیکھ کر ان کا خون کھولنا ہی تھا. دادی بے آواز روئے جا رہی تھی. امی, زویا, مینا آپی اور لبنہ باجی اندر حوریہ کے پاس تھے, جسے کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا کہ آنسو ختم ہو گئے, مگر گھر واپس آ کر اپنوں کی شکل دیکھ کر اتنا چیخ چیخ کر روئی کہ ابو اور تایا تک رو دیے. مسلسل بے آرامی رونے کی وجہ سے اسے بے حد تیز بخار ہو گئی. یہاں بھی ارجنٹ ڈاکٹر دستیاب ہو گئے. لبنہ باجی کے خاوند کی شکل میں, جن کی تجویز کردہ دعائیں عمر اس وقت لینے گیا ہوا تھا. اوئے ہوئے, پولیس والا, ڈاکٹر, سارے بندے تیرے نے کہا رکھے ہوئے. ٹیم بھی تو ایڈی وڈی ہے تایا دی ٹبر دی. جتنا ہم نے اچھا بننے کی کوشش کی, جتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کی, تم نے اتنا ہمارے منہ پر تھوکا, اتنا ہی ہمیں بدنام کیا, ہمیں سوتیلا نہ جانے کیا کیا نہیں کہا, مشہور کیا. ہم نے پھر بھی برداشت کیا, چپ رہے, مگر یہ حد کہ تمہارا بیٹا اپنے خاندان کی عزت کو زخم پہنچانے تک آ جائے, بہت زیادہ ہے. تایا بہت باروب تھے مگر غصے کا اظہار کم کم کرتے تھے. دستگیر چچا سے نظریں ملانا دشوار ہوا تھا. یاسمین چچی کی تیوریاں ضرور گنی جا سکتی تھی. واضح آیا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی درگت کا ملال کھایا جا رہا تھا. حوریہ پر کیا بھی تھی اس کی انہیں فکر نہیں تھی. اب یہی ٹھیک ہے, تم نے سوتیلا غیر بننا چاہا, میں تمہیں سوتیلا اور غیر بناتا ہوں. آج کے بعد تمہاری ختم. نہ تمہارے گھر میں سے ہمارے گھروں میں آنے کی کوئی جرت کرے گا, نہ ہمارے گھر کا کوئی تمہارے گھر جائے گا. ہم مر گئے ایک دوسرے کے لیے. میں نے بہت نیک نیتی سے کوشش کی تمہیں ساتھ لے کر چلنے کی, تمہارے شکوے شکایتیں دور کرنے کی, ضرورت سے زیادہ تمہارا پیٹ بھرنے کی. اس باوجود بھی تم عورت کے اشاروں پر چلتے رہے, ہم پر کیچڑ اچھالتے رہے, اور اب جب ہماری عزت کے در پہ ہو گئے تو بس ختم. تایا کی بھاری آواز میں کہے گئے الفاظ نے دستگیر چچا کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا. جس وقت چچی رافع کو سنبھالے گھر کی دہلیز پار کرے تھے. دادی کی دبی دبی سسکیاں اونچی ہوتی جا رہی تھی. وہ ماں تھی, بیٹا پہلے بھی انہیں کم عزیز نہیں تھا, آج بھی اتنا ہی پیارا تھا, مگر دل پر پتھر رکھ کر انہیں ناراضگی دکھانی تھی. مارو گولی, دفع کرو ادھر ہی اولاد نو. روشن چمکتی ہوئی ٹھنڈی دھوپ کالج کے جانے پہچانے کوریڈورز اور 2 پروفیسرز کے ساتھ کھڑا. عمر اسے سب کچھ بالکل نیا, اجلا اور اچھا محسوس ہوا. عمر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا, اور وہ جانتی تھی ایسا وہ دانستہ کر رہا تھا. اس کے اغوا کے بعد سے دونوں کے بیچ بول چال بند تھی. وہ تایا کے گھر کئی گھنٹے گزارا تھی. اول تو عمر ہوتا ہی نہیں, یا آ بھی جاتا تو مکمل طور پر نظر انداز کرتا. آج کالج میں بھی یہی ہوا. رزلٹ کے بعد نئی کلاسز کے آغاز سے پہلے آج ان کا ٹرپ جا رہا تھا. اسے بالکل بھی خواہش نہیں تھی جانے کی, مگر سب نے اصرار کر کے بھیجا کہ اس کا ذہن تھوڑا بڑھ جائے گا. اوئے سر عمر بھی جا رہے ہیں, رکشی ہامتی بھی اپنے ساتھ کوئی خوشخبری بھی لائی. وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی. سے خود کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنی دیر سے ٹکٹکی باندھے عمر کو دیکھے جا رہی ہے. خوش تو یوں ہو رہی ہے جیسے سر عمر تمہاری خاطر جا رہے ہو. راستہ کو رشی خوشی کوئی خاص نہیں بھائی, سوچنے میں کیا چاہتا ہے. رکشی نے گردن اکڑائی. یوں بھی عمر کمپیوٹر کے پیپر میں عمر نے سب سے زیادہ نمبر اسے دیے تھے. اگر ایسا سوچ لیتی تو یقین کرنے والی بات بھی تھی. بوتھی دھوئی تھی صبح. راستہ نے بھویں چڑھا کر بالکل دشمنوں کی طرح رکشی کو دیکھا. دھلی ہوئی بھی لگ رہی ہے اور میک اپ زدہ بھی. نصرت نے ہنستے ہوئے اپنا ٹھیک اندازہ بتایا. واقعی رکشی نے میک اپ کر رکھا تھا. حوریہ چپ چاپ ان کی سنے گی. عمر صرف اس کے لیے جا رہا تھا, یہ بات وہ ان کو کہاں بتا سکتی تھی. پیپرز کے بعد عمر یہاں سے فارغ ہو چکا تھا. آج وہ ان کے ساتھ جا تو ٹرپ پر آتا, مگر اپنی گاڑی پر. 1-2 پروفیسرز بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. کالج بس کے پیچھے ان کی گاڑی روانہ تھی. سارا راستہ رکشی پر چوٹ کرتے نہ تھکی. سر عمر کی گاڑی دیکھ کر تمہاری باتیں کھل گئی. کوئی تمہیں بٹھانے کے لیے لائے تھے. جلنے والے کا منہ کالا. آج رکشی کو کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا. اللہ کی شان, اسی نوک جھوک میں سفر کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلا. پہلے تو رکشی نہیں سب تو بہت سر عمر دوڑ کٹن بھج جاسی. آج رکشی نہیں چنگا لگتا پہ, مگر واپسی کا سفر کسی سزا جیسا ہو گئی. یہ تو دونوں شہروں کا فاصلہ 3 گھنٹوں سے زیادہ کا نہیں تھا, مگر ایک تو نے واپسی آتے آتے دیر ہوگی. پھر یہ مشہور زمانہ روڈ حسب معمول بلاک تھا. نتیجتاً ساری بسیں قطار در قطار سے ٹریفک کے پیچھے رکتی گئیں, اور اب رات کے 11 بھی بج چکے تھے. اب کیا ہوگا. لڑکے سارے نیچے اتر کے. لڑکیاں بیڈ بینچوں کے شوق میں زیادہ پریشان نہیں تھی, مگر حوریہ سراسیمہ تھی. انتظار.
راشدہ کو اپنی بیٹی کی فکر تھی جنہیں وہ ساس کے حوالے کر رہی تھی کہ اتنی دیر کی واپسی پر ساس نے گنجا تو ضرور کرنا تھا کہ اس عمر میں چونچ لے۔ حوریہ نے شیشے کے پار نظر دوڑائی، اس کی کلاس کے لڑکوں کے علاوہ باقی لوگ بھی ٹھہرے تھے مگر عمر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی جب گھڑی نے 1 بجا۔ یار کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا یہاں سے نکلنے کی، وہ حقیقتاً پچھتا رہی تھی۔ کیسے کوشش کریں، آگے دور تک قطار ہے، مگر کسی تک اس کے دل کی بات پہنچ گئی۔ وہ بس تھی، ٹرک تھا یا کوئی ویگن، اندازہ لگانے کی مہلت ہی نہ ملی۔ جیسے ہی گزری اس کی بس کی کھڑکیوں کے شیشے تڑا تڑ ٹوٹ گئے۔ بلند آہنگ چیخوں کی ایک سیریز تھی جس نے سڑک پر موجود ساری ٹریفک کو ہلا دیا۔ عمر عمر! اور لڑکیاں صرف چیخ رہی تھی، وہ نہ صرف چیخی بلکہ زور زور سے روتے ہوئے پکارنے بھی لگی۔ پروفیسر اور چند اسٹوڈنٹس پہلے بس پر چڑھ آئے تھے۔ اس زوردار پکار کے بعد عمر یہاں جہاں بھی کہیں تھا دوڑتا ہوا بس پر چڑھا۔ وہ ابھی تک کانوں پر ہاتھ رکھے عمر عمر کیے جا رہی تھی۔ ہورا! اس کے بالکل نزدیک آ کر عمر نے دھیمی آواز میں پکارا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ دی فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے نہیں رکنا یہاں، مجھے گھر لے چلو۔ وہ زور زور سے روئے جا رہی تھی، ساری بس کو سانپ سونگھ گیا۔ سب ٹھیک ہے، میں ہوں یہاں، اوکے؟ عمر اس کے برعکس حواسوں میں بھی تھا اور سب کی موجودگی کی وجہ سے قدر جھجکا ہوا بھی۔ لڑکیاں لڑکے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ راشدہ، رکشی، نصرت بالکل شاکڈ کہ کیا ماجرا ہے۔ نہیں مجھے ابھی گھر جانا ہے، ابھی۔ اس نے ابھی بھی نقاب کر رکھا تھا، موٹے موٹے آنسو نقاب بھگو رہے تھے۔ عمر کو اس کے خوف کا بخوبی ادراک تھا، وہ کچھ عرصہ پہلے تو بھیانک ترین حادثے سے گزری تھی۔ اوکے اوکے میں کرتا ہوں کچھ، تم آرام سے بیٹھو۔ عمر کے ساتھ اتنا حوصلہ دے کہ اس نے آنسو تھم گئے، جبکہ اپنا ہاتھ عمر نے خود نامحسوس انداز میں چھڑایا تھا، مگر پھر بھی بیٹھی نہیں کھڑی رہی۔ سر میں ہورا کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ وہ سرگرمانی سے پوچھ رہا تھا۔ مسئلہ ہی نہیں۔ سر کی آنکھوں میں التجا پر تشویش و شک ایک ساتھ پھل پھلائے کھڑے تھے۔ سر یہ میری کزن ہے، میرے سگے چچا کی بیٹی ہے، اور اتنا کہہ کر عمر نے اسے دیکھا، قدر ہچکچایا، پھر بولا ہمارے حال ہی میں نکاح ہوا، آپ پرنسپل صاحب سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بارے میں۔ اس بار صرف راشدہ، رکشی اور نصرت نے نہیں، اکثر لڑکیوں کے منہ کھل گئے۔ اور سر نے کیا کنفرم کرنا تھا؟ 2 بجے کون سا پرنسپل جاگ رہے ہوتے؟ اور بتائیں، انہوں نے سر ہلا کر ٹھیک ہے ضرور کہا تھا، معاملہ الٹ ہو گیا۔ عمر چھچکا شرمائے سے آگے آگے تھا اور وہ ادھر ادھر یہ اپنی کسی سہیلی کی طرف دیکھے بغیر مطمئن و پرسکون سی اس کے پیچھے برس سے نیچے اتر آئی۔ لڑکیوں نے شیشوں سے گردنیں نکال نکال کر انہیں دیکھا۔ اوئے ہوئے! کہ خبر ہی نہیں، یہ جوڑی بھی انہیں اچھی لگ رہی تھی۔ اور واپسی کے دوران دل ہی دل میں جھومتا عمر سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ گلہ دور کیا ہے حوریہ بیگم نے، کالج تو کیا سارے جگ کو بتا دے کہ ہم آپ کے ہیں کون۔ اور وہ اس کے دل کی حالت سے بے خبر شیشے سے سر ٹکائے مہوے خواب میں۔ اوئے ہوئے! چلو گلے تو دور ہو گئے، عمر تو سارے انہوں لگ پتا گیا۔ آپ ابھی تک؟ 3 بجے عمر کو گھر بلایا گیا۔ وہ دوستوں کے جگمٹے سے نکل کر جیسے گھر میں داخل ہوا، پہلی نظر لاؤن میں موجود نصرت راشدہ پر پڑی۔ وہ تینوں آج شادی کی مناسبت سے تیار ہوئی تھی اور اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ سر آپ ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں؟ لال لپسٹک سے رنگے ہونٹ لٹکا کر راشدہ نے بڑی بے تکلفی سے ناراضی جتائی تو عمر ہنس پڑا۔ میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا، آپ بے شک کل ولیمہ تک یہیں رک جائیں۔ نہیں خیر وہ تو ہم پھر آ جائیں گے۔ مزید بے تکلفی پر اس بار رکشی نے زور سے کونی ماری۔ کیا ہے بھائیوں جیسے ہیں؟ راشدہ نے آنکھیں دکھائیں، تیلی سے ہلانے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جی بالکل بہن ہے یہ میری، ماشاءاللہ سے 10ویں۔ جی سر 10 کہیں، ویسے آپ کو 10 مل گئی، شادی مبارک ہو۔ عمر نے گہری سانس لے کر 10ویں بہن کی باتیں سننے کے لیے خود کو مزید توانائی بھری۔ راشدہ کی زبان کا اعتبار نہیں تھا کتنا اور کہاں تک کھلنی تھی۔ شکریہ، آپ نے کھانا کھایا؟ جی سر، اس لیے تو رکے ہوئے تھے۔ رکشی کی کوہنی ایک بار پھر اس کی پسلی سے ہلا دی۔ عمر نے ہونٹ بھیج کر مسکراہٹ دبائی۔ ویسے آپ کی بہن نے نہیں کھایا؟ آپ نے کھلانا تھا نا، آپ خود کھلا دیجیے گا۔ پٹھن کی عمر کان کو جانے لگا، برا پھنسا تھا۔ اب چلو بھی، اب کی نصرت نے دوسری پسلی کی مشق سے ستم بنایا۔ راشدہ کی بے تکلفی مہنگی پڑ رہی تھی۔ ویسے سر آپ نے اچھا نہیں کیا، ہمیں نہیں بتایا تھا۔ وہ 10ویں بہن والا پورا پورا حق وصول کری تھی۔ کیا؟ عمر واقعی نہیں سمجھا۔ یہ کہ 10 آپ کی کزن ہے اور میں کیسے بتاتا؟ حوریہ نے بہت سی دھمکیاں دی تھی۔ اچھا تو آپ ڈر گئے؟ محبت میں راشدہ کا کہہ کر اتنا اونچا پڑا کہ عمر بھی گھبرا کر ادھر ارد گرد دیکھنے لگا۔ بہنیں ساری دلہن کے چاؤ اٹھانے میں مصروف تھی۔ سر آپ نے نہ وہ ہونے کا پروف ابھی سے دے دیا۔ وہ کیا؟ عمر کے کان پھر سے کھڑے ہوئے۔ راشدہ نے اسے کچھ بعید نہیں تھا کہ کیا کہہ دے۔ جورو کا غلام، راشدہ نے وہ کا خلاصہ کیا۔ نصرت کی کوہنی پھر سے پسلی پر پڑی۔ آپ دنیا کے ہر شوہر کو اپنے شوہر سے مت میچ کیجیے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے سچی سی چوٹ کی تھی۔ راشدہ نے ہنستے ہوئے سہی۔ سر اب ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہوگی ہے، رات ہوگی، یہ تو ویلی ہے۔ بالآخر رکشی نے زبان کھولی۔ شادی والے گھر میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا مگر رات واقعی بہت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اور رکتی تو فجر کی اذان ہونے لگتی۔ اوکے کیسے جائیں گے آپ؟ عمر نے اسرار مناسب نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ سر میں اپنے بھائی کو فون کرتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ آپ ایسا کریں، عمر کو رکشی کی اس تجویز سے کچھ اختلاف ہو۔ بھائی کو تنگ مت کریں، موہت یار۔ سادس نے 2 کرسیاں اٹھواتے موہت کو بھی آواز دے ڈالی۔ موہت آپ کو چھوڑ دے گا۔ موہت قریب آ گئے۔ سر آپ بس ہم وہ بھائی کو بلا لیتے ہیں۔ رکشی اس خیال سے کہ موہت خام کا زحمت کرے گا کچھ ہچکچائی۔ کیوں بھائی؟ عمر حیران ہوا۔ موہت نہیں تو میں خود چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں نہیں سر، راشدہ جلدی سے بولی، ساتھ ہی رکشی کو گھور کر پاگل بھی کہا۔ ہم موہت کے ساتھ چلے جائیں گے۔ دیٹس رائٹ، میں لبنہ باجی سے بھی کہتا ہوں آپ کے ساتھ چلے جائیں، ٹھیک رہے گا؟ لبنہ باجی لان میں ہی آ رہی تھی۔ عمر نے ان کو رکشی لوگوں کا مسئلہ بتایا، وہ بلا حجت موہت کی ہمراہی میں انہیں ڈراپ کرنے پر تیار ہوگی۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی شادی پر انوائٹ کر کے وعدہ نبھایا۔ جاتے جاتے بھی راشدہ زبان کے جوہر دکھاتی گئی۔ عمر نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ چلی گئی تو ہلکا پھلکا سا ہو کر وہ پہلے 4 اطراف اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ گھر ہی نہیں، آسمان بھی تاروں کی چادر سے دمک رہا تھا۔ بالآخر حوریہ اس کی ہوئی تھی۔ اچھا جی۔
دماغوں ویلی ہو گئی تیری۔ خوشبوؤں سے معطر ہوئے اپنے کمرے میں جیسے قدم رکھا نظر بے ساختہ بیڈ پر گئی۔ اگلے پل وہ پہنچ کر رہ گیا۔ بیڈ خالی تھا۔ دلہن کہاں تھی؟ اس نے نظر گھمائی اور قدرے مطمئن ہوا۔ دلہن بیڈ روم فریج میں منہ دیے کھڑی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور دھیمی آواز میں کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ حوریہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی۔ عمر اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، بے حس و حرکت، ساکت و سامت، یکٹک اسے دیکھتا بے خود ہوتا، بے بس سا، بالکل مبہوت۔ وہ یقیناً دنیا کی حسین ترین دلہن لگ رہی تھی، یا صرف اسے لگ رہی تھی؟ نظروں کے اس وارفتہ اور استحقاق بھرے ارتکاز نے حوریہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ گھبراہٹ پر شرم اور شرم پر جھنجھلاہٹ بہت غالب ہوئی۔ جب عمر ٹس سے مس ہونے کے موڈ میں نظر نہیں آیا، وہ خاصی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے انگلیاں مروڑتا تڑک کر کے بھویں سکیڑ لی۔ وہ بات کرنے کی ابتدا دلہن کی طرف سے ہوئی اور عمر جا گیا۔ مجھے بھوک لگی تھی۔ گویا یہ ایک غلطی تھی جس کا اعتراف اسے کرنا پڑا تھا۔ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ پھر کچھ لیا کیوں نہیں؟ فریج میں جوس، فروٹ، سلائس، بٹر سب کچھ موجود ہے۔ عمر اسے بغور دیکھ کر بولا۔ اس نے منہ بنا لیا۔ ہاں، پر یہی سب کچھ میں 4 دنوں سے کھا رہی ہوں۔ نہ اپنے دلہن ہونے کا اعزاز کا مان، نہ سامنے کھڑے دلہے کے جذبات کی فکر، نہ اس نئے بندھن کی نزاکت کا احساس۔ وہ بڑی معصوم سی شکل میں اپنی پریشانی بتاتی عمر کے دل میں اتر گئی۔ اچھا؟ عمر نے یوں سوچنے پر ٹائم لیا جیسے بڑا مسئلہ آن پڑا۔ پھر مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے بولا، اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں تمہیں بھی باہر لے جا کر تمہاری مرضی کا ڈنر کروا سکتا ہوں۔ حوریہ نے قدرے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ اپنے لفظوں کی طرح اس کی شکل میں بھی نرماہٹی تھی۔ آنکھوں میں محبت کے علاوہ کوئی پیغام نہیں تھا۔ حوریہ نے نظریں چرا کر بری طرح سے انگلیاں چٹکانا شروع کی۔ عمر ایک بار پھر فرط محبت سے دیکھے گئے۔ ابھی؟ وہ بے یقین تھی۔ ہاں ابھی، عمر کا انداز قطعی تھا۔ سب باہر؟ وہ پریشانی بھی بچا دی۔ کچھ سو چکے ہیں، کچھ سونے کی تیاریوں میں تھے۔ عمر نے نظروں کی گرفت برقرار رکھی تھی۔ وہ اس کی انہی نظروں سے خائف یہاں وہاں اوپر نیچے دیکھ رہی تھی، صرف اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا؟ بلا کر دل آمادہ ہوا کہ بھوک بہت حاوی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ابھی بھی اسے دیکھے بنا مثبت اندیا دیا۔ عمر مزے سے ہنسا۔ نظریں چرانے کی مشق بھی خوب تھی۔ وہ اس پر بھی ظلم کر رہی تھی اور خود پر بھی۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے سیر نہیں ہو رہا تھا اور وہ اسے دیکھنے سے گریزا۔ ہاں تو ملاؤ ہاتھ۔ عمر ابھی تک منتظر تھا۔ حوریہ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد مہندی، چوڑیوں، انگوٹھیوں سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے بڑے دل سے عمر نے تھاما۔ وہ قدرے سرخ پڑی۔ لیکن اچانک ہی وہ بولی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو۔ بڑا غیر متوقع جملہ تھا۔ عمر نے سنا، غور کیا، پھر زور سے ہنس دیا۔ محاذ عجلت میں جیت کس کا نصیب بنی تھی، یہ تو حوریہ کو خود نظر چھپانا پڑا تھا۔ میں ایسا نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن ہنسی روک کر وہ دھیمے سے کہنے لگا، میری محبت میں دم ہوا تو تمہیں اچھا بھی لگنے لگوں گا اور تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی، ہے نا؟ حوریہ سے کیا جواب بننا تھا؟ پہلے نظریں چرا رہی تھی، اب ہاتھ چھڑا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ بھی چھپا لیا، گویا اطراف محبت پر پردہ گرا دیا۔ عمر اس کے ادائے خاص پر سرشار سو رہا ہنسنے لگا تھا۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسے لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اچھا ناول تھا بس، لیکن حوریہ نے جڑی عقل آتے گئی، لیکن نا تھوڑا جنا کوئی معافی تلافی بھی کر دی۔ ایڈیاں انہوں گلا ماریاں سی تے اگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر انہوں اینڈ تے جا کے لے آیا پھڑ کے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا، حوریہ کا تھوڑا سا پارٹ ہونا چاہیے تھا بھائی، معافی مانگتی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ پہلے ہمیشہ ناولس میں یہ ہوتا تھا کہ ہیرو کو بغیر معافی مانگے معافی مل جاتی ہوتی تھی۔ ہیروئن کہنے سے کوئی ضرورت نہیں معافی مانگتی تھی۔ آج پہلی بار ادا ہوا کہ ہیروئن نے معافی بھی کوئی نہیں مانگی تو ہیرو نے کیا، چلو کوئی نہیں، تو میں ملتے گئی، یہی بہت ہے۔ خیر، آپ کو کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے۔ طیبہ اشرف، زبردست ناول آپ کی، تھینک یو طیبہ۔ آمرہ تو فیل، سٹوری مزے کی ہونے کی اصل وجہ تو سمیل تھا، فن لونگ ناول تھا، مزہ آیا سننے میں۔ ہاں، سمیل نے واقعی رونق لگائی رکھی، تھینک یو آمرہ۔ چودھری جٹ، ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ یار میرے فون میرے بیٹے نے توڑ دیا تھا اور نیو فون آنے میں ٹائم لگ گیا، اس لیے آپ کے ناول نہیں سن پائی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں چودھری جٹ؟ اوہ ہو، بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے فون ٹوٹنے والا۔ اب آ گیا نیا فون آپ کا، اللہ پاک آپ کو نیا فون نصیب کرے۔ انیس بانو، یہ ناول میں پہلے پڑھا ہے، پھر آپ کی آواز میں سن کر بہت مزہ آیا، تھینک یو ویری مچ انیس بانو، آپ نے سنی ہوئی چیز دوبارہ سنی۔ زلفشا خان، ناول بہت اچھا تھا، بس اس میں ایک چیز کھٹکا، وہ تھا اس کی بہن کا غائب ہونا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ ساری سچائی بتا دیتی اور ماں باپ بھی نہ۔ ہیرو ہیروئن اتنا بولے پر ان کی ایک بھی بات نہیں مانی، اور وہ لانتی بس ایک بار رو رو کے بول دی تو اس کے فوراً مان گئی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ میں بھی یہی کیا سی، میں نے بھی یہی پارٹ سمجھ نہیں آئی، مطلب اس کو بتانا تو چاہیے تھا، معافی مانگتی، سارا کچھ کرتی، اون دے وری ایڈا شدید ریئیکشن تے اون دے وری کوئی ریئیکشن نہیں۔ صحیح کہا زلفشا، میں آپ سے وہ کرتی ہوں، ایگری کرتی ہوں۔ تھینک یو زلفشا۔ ہیرا ارائیں، بہت اچھا ناول تھا، ہیرو بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ ہیرا ارائیں۔ آج بس انہیں کا کمنٹ سی، میں تو کیا سی واہ بھائی آئیے ہوں گے، لیکن چلو کوئی نہ، مرضی تہاڈی۔
تو اب کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. کیسا لگا آج کا ناول بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.